انہوں نے 1933 میں لکھا تھا اور پہلی بار ہندی ماہ نامہ وشوامتر کلکتہ میں شائع ہوئی۔ ہندوستانی زبان میں یہ ترقی پسند نقطۂ نظر سے پہلا مضمون ہے جس نے فوراً نوجوان نسلوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اس مضمون کے ذریعے ہندوستان میں ترقی پسند تصور کی بنیاد پڑی جس نے ادب اور زندگی کا نیا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے عقلی دلائل پر چیزوں کو سمجھنے کی ترغیب دی۔ ایک انتہائی روایت زدہ معاشرے میں یہ مضمون سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ امر توجہ طلب ہے کہ تنقیدی ادب کی بنیاد تخلیقی ادب پر ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں تخلیقی ادب نہ ہوتا تو تنقیدی ادب بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنے مضامین سے اپنے وقت کے تاریخی تقاضوں کے پیش نظر ادب میں ایک نئی فکری جہت کی نشاندہی کی اور وہ جہت زندگی کے سماجی اور تاریخی حقائق کی زندگی روشنی میں ادب و فن کو پرکھنے کی کوشش تھی۔ اختر حسین رائے پوری نے جس وقت لکھنا شروع کیا اس وقت عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری اور مجنوں گورکھپوری کے تاثراتی اور رومانی اثرات اردو تنقید پر حاوی تھے۔ انہوں نے اس وقت تاثراتی اور رومانی حصار کو توڑنے کی کوشش کی۔ 1943 میں ان کی کتاب ادب و انقلاب شائع ہوئی۔ اس سے پہلے کسی تحریر نے اردو کے شعبۂ تنقید کو اس حد تک متاثر نہیں کیا جتنا کہ ادب اور زندگی کی اشاعت نے کیا۔ اس کے بعد اس موضوع پر بے شمار مضامین شائع ہوئے۔ مثلاً مجنوں گورکھپوری اور احتشام حسین نے ادب اور زندگی اور ادب اور سماج کے رشتے پر بہت کچھ لکھا ہے۔ اس تحریک نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی منظم شکل اختیار کر لی۔ اختر حسین رائے پوری کی کتاب ادب اور انقلاب کا پہلا مضمون ادب اور زندگی ہے۔ اس مضمون کی زبان رواں ہے۔ اس کتاب میں تاریخ و تہذیب، قدیم اور جدید ادب کا مطالعہ، ادب کا مقصد، ادیب کے فرائض، سماج اور ماحول پر بحث کی گئی ہے۔ اختر حسین رائے پوری ادب اور زندگی میں یہ کہتے ہیں، اقتباس شروع: ادب کیا ہے؟ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی؟ ادب کے مقاصد کیا ہے؟ یہ سوالات اتنے ہی پرانے ہیں جتنی علم ادب کی زندگی۔ اقتباس ختم۔ یہاں یہ سوال آج بھی اہمیت کا حامل ہے کہ آرٹ انسان کے لیے ہے یا انسان آرٹ کے لیے؟ اختر حسین رائے پوری ادب برائے زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کس ادیب نے کس ماحول میں پرورش پائی۔ اختر حسین رائے پوری کے مطابق، اقتباس شروع: ادب زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ ادب زندگی اور ادب کا مقصد ایک ہے۔ اقتباس ختم۔ اس مقالے میں علمی اعتبار سے عہد قدیم اور عہد وسطی کے ادب کا جائزہ لینے کے بعد وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ، اقتباس شروع: ان دونوں ادوار میں ادب کو دو طبقات ہی تخلیق کرتے تھے، ایک بیراگی صوفی اور دوسرا اشرافیہ کا طبقہ۔ ان کے یہاں ان دونوں طبقات کا زندگی کو دیکھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو پرکھنے کا تجربہ بالکل محدود تھا، اس لیے ان کا معیار بھی محدود ہی رہا۔ اقتباس ختم۔ اس کے علاوہ اردو شعراء کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ، اقتباس شروع: اردو ادب کے پیش منظر ایرانی ہے۔ عروض، بیان، معنی، تشبیہ و استعارات اور اساطیر ہی نہیں، تقریباً تمام اردو شعراء کی ذہنیت غیر ملکی ہے۔ اردو شاعری کا ایک بڑا حصہ قصائد پر مشتمل ہے جن پر کچھ کہنا لا حاصل ہے۔ اقتباس ختم۔ اختر حسین رائے پوری نے دیگر مضامین میں بھی اس بات کا بغیر کسی پس و پیش کے اظہار کیا ہے کہ اردو شاعری میں درد اور نظیر جیسے معدودے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ وظیفہ خور تھے۔ درد دنیا سے بیگانہ اور میر اپنے ناکامیوں کی وجہ سے زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ دونوں شاعر زندگی کے لیے ضروری جذبات سے اجتناب برتتے ہیں۔ انہوں نے قدیم دور میں صرف نظیر کو ہی صحیح معنوں میں شاعر قرار دیا ہے۔ بقول اختر حسین، اقتباس شروع: اگرچہ نظیر کے یہاں حسن بیان کی کمی اور عامیانہ جذبات کی زیادتی ضرور ہے، جس کی وجہ سے اس کی آوارہ اور خانہ بدوش زندگی ہے، لیکن پورے اردو ادب میں وہی ایسا شاعر ہے جو عوام کے ساتھ رہتا ہے، انہیں سمجھتا ہے اور ان کے تاثرات کو انہی کی زبان میں بیان کرتا ہے۔
اکبر آبادی کو پہلی بار اس انداز نظر سے اختر حسین رائے پوری نے ہی دریافت کیا تھا. اسی طرح وہ رابندر ناتھ ٹیگور اور نظر الاسلام پر بھی تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں. وہ ٹیگور میں اصلاح، عدم تشدد اور تصوف کی تبلیغ کو مستحسن نہیں سمجھتے. تاہم ان کا خیال ہے کہ ٹیگور کے کلام کا بڑا حصہ زمان و مکان سے بالاتر ہے. اقبال کو فسطائیت کا ترجمان سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے، اقتباس شروع: اقبال نے اپنی شاعری میں قوم کے صرف ایک خاص طبقے کو ہی مخاطب کیا. یہ طبقہ نوجوانوں کا ہے. تاریخ اسلام کا ماضی انہیں بہت روشن اور شاندار معلوم ہوتا ہے. مسلمان کا دور فتوحات اسلام کے عروج کی دلیل ہے. اقتباس کروں: اختر حسین رائے پوری نے زندگی کا جو خاکہ بنایا ہے وہ بے حد مخصوص ہے. زندگی کو انہوں نے عمومیت کے طور پر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہر ادیب اپنے طور پر اسے محسوس کرتا اور اس کا تجربہ حاصل کرتا ہے. ہم ادیب کو چند خاص موضوعات و مسائل تک محدود نہیں کر سکتے اور نہ کوئی خارجی جبر اس سے اعلیٰ درجے کی تخلیق کرا سکتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بے حد قیمتی باتیں اس مقالے میں کہی ہے. چند اہم اقتباسات ملاحظہ ہو: ادب اور انسانیت کے مقاصد ایک ہے. ادب ماضی، حال و مستقبل میں ایک رشتہ جوڑتا ہے. رنگ و نسل اور ملک و قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسان کو وحدت کا پیغام سناتا ہے. اس کی عبارت زمان و مکان کی امتیاز سے جتنی بالاتر ہوگی اس کا آرٹ اتنا ہی دیرپا اور مستحسن سمجھا جائے گا. اختر حسین رائے پوری نے تخلیقی فنکار پر ایک ساتھ کئی ذمہ داریاں ڈال دی، لیکن تخلیقی عمل کو کہیں موضوع بحث نہیں بنایا. نہ شاعری میں زبان کی مخصوص عمل پہ غور کیا اور نہ ہی مضمون میں. وہ لکھتے ہیں، ادب برائے ادب کے علمبرداروں کا خیال ہے کہ روح اور خدا کی طرح ادب بھی کوئی مافوق النامین سپر آرگینک شے ہے، اور جس طرح حسن و حقیقت کو عام معیار پہ نہیں جانچا جا سکتا، اسی طرح ادب سے سرور و حظ اسی حالت میں حاصل نہیں کیا جا سکتا کہ اسے سماج کی پابندیوں سے الگ رکھا جائے. اختر حسین رائے پوری کی کتاب ادب اور انقلاب کے مطالعے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ ادب کو اشتراکی اصول کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں. انہوں نے اس کا اظہار اعلانیہ طور پر نہیں کیا، لیکن ان کی تحریروں میں اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں. اقتباس شروع: ادب کا فرض اولین یہ ہے کہ دنیا سے قوم، وطن، رنگ و نسل اور طبقہ و مذہب کی تفریق کو مٹانے کی تلقین کرے، اور اس جماعت کی ترجمانی جو اس نظم العین کو پیش نظر رکھ کر عملی اقدام کر رہی ہے. اقتباس ختم. ان کے یہاں اس طرح کا انتہا پسندانہ رجحان عام طور پر ملتا ہے. غرض کے اختر حسین رائے پوری اردو میں مارکسی تنقید کے نقش اول ہے. انہوں نے اردو تنقید میں ایک نئی منزل کی نشاندہی کی ہے جس کو ایک اجتہادی کوشش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ترقی پسند نظریات کو عام کرنے کی سب سے پہلے شعوری کوشش کی، اور اردو ادب میں ان کی تنقیدی نگارشات سے فکر و فن کے نئے مباحث بحث کے لیے پیدا ہوئے. ادیبوں اور دانشوروں کو ایسے موضوعات پر سوچنا سکھایا جن پر ان سے پہلے کسی نے بھی کچھ نہیں سوچا. ان کا انداز بیان شگفتہ اور جاندار ہوتا ہے. وہ اپنے نظریات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بنا پر انہیں اس ناقدین کی صف اول میں جگہ دیتے ہیں جنہوں نے اردو زبان میں ترقی پسند تنقید کو رواج دیا اور اردو ادب کو نئی قدروں سے روشناس کیا. یہ تھی محترمہ شفا رضیہ، اور یہ اختر حسین رائے پوری کی تنقید نگاری پر اپنا مقالہ پیش کر رہی تھی. مقالے نگاروں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ متعینہ وقت کے اندر ہی اپنے مقالے کو پیش کرنے کی کوشش کریں، 10 سے 12 منٹ کے اندر. دوسرا مقالہ پیش کرنے آ رہے ہیں ریسرچ اسکالر جناب فیضان احمد کیفی. ان کا موضوع ہے آل احمد سرور بحیثیت نقاد. جناب فیضان احمد کیفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں فیضان مرکزی ریسرچ اسکالر شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ صدر مجلس کی اجازت سے اپنا مقالہ عالم مسلم مقام آپ ازبان کے پیش خدمت کرتے ہیں. پروفیسر عالم مسلم اردو تنقید کے بڑے معتبر اور منور حوالہ و استعارہ مانے جاتے ہیں. آپ ایک روشن اور بیدار فکر ذہن کے حامل تھے. اپنے اہل کے بیانات سے آگاہی اور ان پر نظر تنگ نظری تعصب اور تنقید سے دوری مزاج کی نرمی اور وسعت قلبی آپ کی شناخت اور پہچان ہوئی. شائستگی مشغولتگی اور تعامل و تحمل کے ساتھ بے آزاری کے بغیر دلنشین اسلوب و پیرائے میں میلاد رائے دینے کا ہنر آپ کی ذات اور آپ کے قلم سے منسوب و مخصوص ہے. آپ ایک نقاد ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے اور آپ کی تنقیدی بصیرت کو نکھارنے اور سنوارنے میں آپ کی شاعری نے اہم رول ادا کیا ہے. وہ کہتے ہیں میرے خیال میں میری شاعری سے میری تنقید کو اور میری تنقید سے میری شاعری کو مدد ملی. تخلیقی شعور کو سماج کرنے اور بروبار لانے کے لیے تنقیدی شعور کی ضرورت ہوتی ہے اور تنقید میں آپ تخلیقی صلاحیت سے آتی ہے. عالم سلوک کی تنقیدی بصیرت و نظریات سے مکمل آگاہی دوسری اور ممکن ہو سکتی ہے جب ہم یہ جان سکیں کہ سرور صاحب نے تنقید کی کیا تعریف کی. سرور صاحب نے تنقید کے لیے جس لفظ کو سب سے معتبر موضوع سمجھا ہے وہ فرق ہے. وہ کہتے ہیں تو تنقید کے لیے کوئی ایک جامع اصطلاح وضع کی جا سکتی ہے یا نہیں. میرے خیال میں فرق کا لفظ سب سے زیادہ موضوع ہے. اس میں تعارف ترجمانی اور فیصلہ سب آ جاتا ہے. فرق کے لفظ کے ساتھ ہمارے ذہن میں ایک معیار میں کسوٹی آتی ہے. عالم سکون نے تنقید کا کام فیصلہ بتایا. تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے. تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمانی ہے. تنقید تفسیر ہے، تشریح ہے، تحلیل و تجزیہ ہے. تنقید قدری متعین نہیں کرتی بلکہ ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے. تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست و بلند کے معیار قائم کرتی ہے. تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی اصلیت کی طرف اشارہ کرتی ہے. تنقید ادب میں ایجاد کرنے اور محفوظ رکھنے دونوں کا کام انجام دیتی ہے. عالم سرور ایک غیر جانبدار منصف مزاج سے کھلا ذہن رکھنے والے نقاد. انہوں نے کبھی کسی نظریے کو اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں کرنے دی، کبھی آزادی فکر و نظر کا سودا نہیں کیا، کیونکہ ایک اٹل عقیدہ عموماً بہت جلد آئیڈیالوجی یا نظریے کی بیداری نہیں ہے. اور اگر تنقید نگاہ کٹرپن کا راستہ اختیار کر لے تو اس کے لیے باقی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور اس کی تنقید شفقی ہو کر رہ جاتی ہے. سرور صاحب اس نظریے کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اسی طرح جو لوگ ادب اور تنقید کو کسی خاص فکر و نظر سے دیکھنے کے قائل ہیں اور ایک خاص عقیدے کے تحت انہیں برتنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے عالم سرور لکھتے ہیں تو آج کل کچھ لوگ تنقید پسند تنقید، جمالیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید، سلفی افزی تنقید کے بھی علم بردار کے ساتھ ہیں. نقاد کو اس طرح اپنے آپ کو خانوں میں بانٹنا اچھا نہیں. ادیب اور نقاد کو پارٹی بند نہیں ہونا چاہیے لیکن ادبی علاج سے بچنا چاہیے. ہندوستان میں ابھی لوگ صرف سفید یا صرف سیاہ، صرف دن یا صرف رات کے قائم. بقول مارٹن چیزیں نہ صرف اچھی اور بری ہوتی ہیں بلکہ بیک اچھی اور بری ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں ابھی اور آبجیکٹو ہونا چاہیے. عالم سلوک نے نظر اور نظریے کے بارے میں بھی اپنے مضامین میں کافی اچھی خاصی بحث کی. تو ادب میں نظریے کے قائل رہیں. وہ کہتے ہیں ادب میں نظریے کی وہی اہمیت ہے جو زندگی میں نظر کی. ادب کی آپ کوئی بھی تعریف کر لیں بغیر لحاظ زندگی کی تخیلی ترجمانی. ہاں یہ ضرور ہے اس ترجمانی سے زندگی کی تشکیل اور اس پر تنقید بھی مراد ہوگی. عالم سرور کے اس قول کے مد نظر نظریہ ادب کے اوپر نہیں بلکہ اس کے اندر پوشیدہ ہوگا اور وہ جتنا پوشیدہ ہوگا اتنا ہی لطیف ہوگا. اس طرح بنیادی طور پر سرور صاحب کے یہاں جس نظریے کی اہمیت ہے وہ سیاسی اور سماجی سے زیادہ وسیلت اور آگاہی کا نظریہ. لیکن نقاد نظریے کے سب کو مسرت و وسیلت سے سیاسی و سماجی و دیگر امور کی جانب جب موڑ دیتا ہے اور نظریے کو ادب کے اندر تلاش کرنے کے بجائے باہر تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تو سرور صاحب اس کو بڑے نالا نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اردو تنقید میں نظریہ زیادہ آ گیا اور نظر کم ہو گئی. نظریے کی اہمیت سے انکار نہیں مگر آپ جن نظریوں کی کثرت نظر آتی ہے وہ خلقی محدود اور عمومی تحریروں کو فروغ دے رہی ہے. جن نظریوں کی روشنی میں آج تنقید لکھی جا رہی ہے ان کے امکانات اور معنویت کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے. کبھی نوآبادیاتی دور کے افکار سے متاثر ہو کر، کبھی مغرب سے خیالگی کی وجہ سے یا کبھی مشرقیت کے جامع تصور کی بنا پر اسی نظریے کے اوپر خاص طور پر زور دیا گیا ہے. عالم سرور کی تنقید میں مشرق و مغرب کا ایک حسین امتزاج پایا جاتا ہے. آپ نے مغربی ادب اور بالخصوص مغربی تنقید کا فرض لگائے مطالعہ کیا ہے. آپ پی ایس ایلیٹ سے کافی حد تک متاثر تھے اور ان کے اس قول کے ہمیشہ قائل ہیں کہ ادب کو پہلے ادب ہونا چاہیے، بات کو کچھ اور. اسی حوالے سے شمس الرحمان فاروقی نے اقبال و سرور سے تعلق سے کہا تو دونوں نے مغربی افکار، تصورات اور خیالات حاصل.
دونوں نے مغربی تہذیب و افکار کے میراث سے استفادہ بھی کیا. گویا دونوں اس بات کے قائل رہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضرت تک فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شخص کو ذہن. مغرب سے استفادہ کے باوجود دونوں کی آنکھ مغربی تہذیب و فکر کی چمک کے سامنے جھپکی ہے. سرور پر ایک شاعر تھے، اس لیے وہ شاعری میں علم اور نالج کے بجائے بصیرت کے قائل. ان کے نزدیک شاعری کی تعریف وہی بہتر تھی جو رابرٹ فراسٹ نے کی. پوئٹری begins in delight and ends in wisdom. یعنی شاعری مسدس سے شروع ہوتی ہے اور بصیرت پر ختم ہوتی ہے. سرور کہتے ہیں کہ فراسٹ مسدس سے آغاز کر کے بصیرت پر ختم کر کے میرے نزدیک شاعری کے اثر کو زیادہ خوبی سے واضح کرتا ہے. میں نے وزڈم کا ترجمہ بصیرت سے کیا ہے کیونکہ عقل مندی، سوجھ بوجھ، دانش مندی سے فراسٹ کا مفہوم ادا نہیں ہوتا. شاعری علم ادا نہیں کرتی بلکہ بصیرت دیتی ہے جو نالج سے مختلف ہے لیکن کسی نالج سے کم نہیں. عالم سرور نے شعر و ادب پر زور دیا ہے اور شعر و ادب کے جمالیاتی پہلو پر جب جب آپ نے گفتگو کی ہے اس بات کی صراحت ضرور کر دی ہے کہ سندائی حسن کاری ہی سب کچھ نہیں بلکہ اس جمالیات میں سماجی اور اخلاقی قدروں کی بھی پوری گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاعری میں پہلی اور بنیادی شرط شعریت ہے، لیکن شعریت کے جس نظارۂ جمال پہ ہم بچت کرتے ہیں اس میں زندگی کی دوسری قدریں بھی آ سکتی ہیں اور آتی ہیں. شعر اخلاقی بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی بھی اور مذہبی بھی، لیکن شاعری صحیفہ اخلاق یا صرف سیاست کی دستاویز یا مذہب کی پیروکار نہیں. عالم سرور کو اپنی زندگی میں جن اپنی تحریکوں سے سابقہ ہوا ان میں ترقی پسند تحریک کو جدیدیت قابل ہے. عالم سرور خود ایک ترقی پسند نقاد تھے. آپ دل سے ترقی پسند تھے جس کا ذکر آپ کے شاگرد پروفیسر شارف غولوی نے اپنی خودنوشت نئی ابتدا کی خبر ہے نئی انتہا معلوم میں کیا. اور سرور صاحب نے اپنے ترقی پسند ہونے کا اعتراف کیا ہے. وہ کہتے ہیں تو میں ترقی پسند تحریک کو ایک مفید، زندہ اور قابل قدر تحریک سمجھتا ہوں، لیکن میری ترقی پسندی مجھے اوریانی، فحاشی، ابہام اور سستے پروپیگنڈے کو حق سمجھنے سے روکتی. عالم سرور کے تنقیدی نظریات اور آپ کے تنقیدی اسلوب پر بہت سے لوگوں نے تعریفی کلمات بھی کہے اور بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا. مولوی عبدالحق نے آپ کی تنقیدی تحریر میں اعتدال، وسعت نظر، جدید و قدیم سے واقفیت، طرز تحریر میں پختگی اور شگفتگی کے حوالے سے بات کی. ایک طرف جہاں کچھ لوگوں نے عالم سرور کی تنقیدی تحریر میں پائے جانے والی پختگی اور شگفتگی اور اعتدال و وسعت کی تعریف کی تو وہیں کچھ لوگوں کو یہ چیز تنقید کے باب میں بڑی بری معلوم ہے. کریم الدین احمد سرور کی تنقید کا جائزہ لیتے ہوئے ان پر اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1 وہ اپنی تنقید میں تنقید کی زبان استعمال نہیں کرتے. نمبر 2 ڈور ٹوک باتیں کہنے سے پرہیز کرتے ہیں. نمبر 3 اردو کی خامیوں اور اس کے حدود کا احساس رکھتے ہوئے بھی وہ اردو ادب کی خامیوں سے چشم پوشی کرتے اور اس کے حدود کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ اردو شاعروں اور ادیبوں تو مغربی شاعروں اور ادیبوں سے کچھ اس ڈھنگ سے موازنہ کرتے ہیں کہ پڑھنے والے پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اردو ادب مغربی ادب سے کسی لحاظ سے کم نہیں. لیکن بعد کے زمانے میں کریم الدین احمد نے اپنی ابتدائی دونوں اعتراضات پر نظرثانی کرتے ہوئے لکھا کہ کسی حد تک میری جو شکایتیں تھیں وہ رفع ہو گئی. اب سرور صاحب کے تنقیدی اسلوب میں نمایاں فرق نہیں ملتا ہے. خیالات بھی واضح ہیں اور اظہار خیال بھی واضح ہے. اب وہ دو ٹوک باتیں بھی کرتے ہیں لیکن اردو ادب کی خامیوں سے چشمپوشی کرنے والی شکایت اب بھی موجود ہے. اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ہیں اس کا جواب شمس الرحمان فاروقی نے اپنی کتاب موافق. یہ بات عام طور پر کہی گئی ہے کہ عالم سرور کی تنقید دو ٹوک فیصلہ نہیں کرتی، یوں بھی ہے اور یوں ہی کا عالم رکھتی ہے. اس طور میں کئی مواد ہیں. اول تو یہ کہ اس کی تہ میں یہ خیال بنا ہے کہ نقاد کو نکتہ چین اور جارحانہ طور پر یقین ہونا چاہیے. یہ خیال غلط ہے. دوسرا مغالطہ یہ کہ اگر سرور نے صرف ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جن میں انہیں نفس کے مجموعی خوبیاں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عیب پرکھنے یا عیب پہچاننے پر قادر نہیں. کسی کے بارے میں لکھنا اور کسی کے بارے میں نہیں لکھنا خود ہی تنقیدی فیصلے کے مطابق ہے. تیسرا مغالطہ یہ کہ تنقید کا محض ایک کام ہے اور وہ فیصلہ سنانا ہے. محض فیصلہ سنانا بھی تنقید کے کاموں سے ایک کام ہو سکتا ہے اگر نقاد اسے اختیار کرے. لیکن جو نقاد یہ کہتا ہے کہ میرا پہلا کام ترجمانی ہے پھر انصاف اس سے آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ بہرحال فیصلہ سنائے اور ایسا فیصلہ اس میں مصنف کو ملزم اور پھر مجھے قرار دیا ہے. چوتھا مغالطہ یہ کہ عالم سرور کے یہاں دو ٹوک باتیں نہیں ملتی لیکن وہ ایک مضامین پڑھ کر حاصل نہیں ہو سکتی. آپ ان کی ساری نہیں تو بیشتر تحریریں پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اس شخص کے یہاں ایک مثبت نظام فکر اور تصور ادب ہے اور ہر چیز کو اسی تصور کی روشنی میں دیکھا گیا ہے. تمام طرح اعتراضات و دفاع سے عالم سرور کی تنقیدی اسلوب و انداز کے حوالے سے ہمیں اس بات کا قائل ہونا پڑتا ہے کہ سرور صاحب نے اپنی بات کو وضاحت و صراحت کا ایسا جمع کرایا اور ایسے سلیس و شائستہ زبان استعمال کیا ہے جس سے آپ کی بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور تصویر و ابداع میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی پڑتی. بہت شکریہ. آپ نے متعینہ وقت کے اندر عمدہ مقالہ پیش کیا.
مقالے کے لیے میں محترمہ اسرا انجم سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. محترمہ اسرا انجم ہمارے بیچ کی شاعرہ، افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں. اساتذہ اکرام، صدر اعظم، عزیز ساتھی، میرے مقالے کا عنوان ہے عالم و سرور کی تنقید ریڈیو نشریات کی روشنی. عالم و سرور کا شمار اردو کے ممتاز ناقدین میں کیا جاتا ہے. وہ ایک معتدل اور وسیع الذہن نقاد ہیں. ان کا اپنا خیال ہے کہ ادب سیاسی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات سے مدد لیتا ہے. یہ مذہب کا خادم ہے، نہ سیاست تنقید، نہ اخلاق کا نائب. ادب ہرجائی ہے اور ادب کا ہرجائی پن ہی اس کی دولت ہے. یہ معلومات نہیں، تاثرات عطا کرتا ہے. یہ علم نہیں، عرفان عطا کرتا ہے. یہ نظریہ نہیں، نظر بخشتا ہے. عالم و سرور کے زمانے میں تنقید کے افق پر تاثراتی، جمالیاتی، نفسیاتی اور ترقی پسند نظریات ابھر کر سامنے آ رہے تھے. عالم و سرور کا اختصاص یہ کہ انہوں نے اپنی تنقید میں حسب ضرورت سبھی نظریوں کو اپنایا ہے. وہ مغربی تنقید، جدیدیت اور کلاسیکیت سے بھی استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. عالم و سرور ایک جگہ اپنی تنقید کے بارے میں لکھتے ہیں: میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں، بعد میں کچھ اور. گویا جانتا ہوں کہ ادب میں جان زندگی سے ایک گہرے تعلق سے آتی ہے. میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا. میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں. بے شک عالم و سرور اپنی تحریروں میں ادبیت اور تہذیبی سرمایہ کا پورا خیال رکھتے ہیں. یہ انتظام ان کی ریڈیائی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے. ریڈیو پر ہونے والی ہر تقریر کو تحریری صورت دینا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عالم و سرور کی ریڈیو نشریات اردو کے رسالہ آواز، رسالہ فروغ اردو، تنقیدی اشارے، یہ ان کی اپنی کتاب ہے. خواب باقی ہیں، ان کی خودنوشت، نشریات سرور جو کہ ابھی جدید تحقیق ہے، اور دیگر کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ عالم و سرور کی جو دیگر تصانیف ہیں، نئے اور پرانے چراغ، نظر اور نظریے، مسرت سے بصیرت تک تنقید کیا ہے. سرور کی خودنوشت خواب باقی ہے میں عالم و سرور اپنی ریڈیو نشریات کے بارے میں رہندراز ہیں. اقتباس: 1936 سے ریڈیو پر میری تقریریں نشر ہونے لگی تھیں اور عام طور پر ادبی حلقوں میں اسے پسند کیا گیا. میں نے 1942 میں چند منتخب تقریروں کا مجموعہ تنقیدی اشارے کے نام سے شائع کیا. ایک دفعہ ماجد دریابادی کی کتاب محمد علی ایک ذاتی ڈائری پر ریڈیو کے لیے میں نے ریویو لکھا. پہلا جملہ یہ تھا کہ مولانا ماجد پرستار ہیں، پارکھ نہیں. ڈائریکٹر نے اس پر اعتراض کیا. مولانا اس وقت ریڈر کی مشاورتی کمیٹی کے ممبر تھے. ڈائریکٹر انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا کہ یہ ایک ادبی تبصرہ ہے، یہ رہے گا، ورنہ تقریر نہ ہوگی. بہرحال جملہ بھی رہا اور تقریر بھی ہوئی. عالم و سرور کی ریڈیو نشریات سے ان کے علمی و ادبی وسعت، فکر کی گہرائی و گہرائی اور ذہنی میلان کا اندازہ ہوتا ہے. سرور کی ریڈیو نشریات میں انگریزی، فارسی، اردو اور ہندی شعراء و ادبا پر اظہار خیال کیا گیا ہے. انگریزی ادیبوں میں برنارڈ شاہ، آسکر وائلڈ، والٹر پیٹر، موپاسا اور چیخوف وغیرہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. فارسی میں سعدی، راس مسعود، ابن انشا اور رودکی پر گفتگو کرتے ہیں. اردو کے شعراء و ادبا کی ایک طویل فہرست ہے جو عالم و سرور کی ریڈیو نشریات کا حصہ بنی. انہوں نے میر، غالب، مومن، اقبال، پریم چند، سرشار، رشید احمد صدیقی، احتشام حسین پر قلم اٹھایا. ایک جگہ وہ رشید احمد صدیقی کے بارے میں کہتے ہیں: رشید احمد صدیقی 20ویں صدی کے اردو ادب کی ایک
طرحدار پہلودار شخصیت ہے. وہ ہمارے چوٹی کے مزاح نگاروں اور نگاروں میں ہیں. وہ ایک ممتاز مرقع نگار ہیں. ان کا اسلوب اپنے بلیغ فقروں، اپنی دلکش ترکیبوں اور قول محال کی وجہ سے برناشا اور اثر کی یاد دلاتا ہے. وہ علی گڑھ کے عاشق بھی ہیں اور اس شاہنامے کے فردوسی ہیں. انہوں نے اپنے قلم کی موجود بیانی کی وجہ سے ایک اہل سیستان کو دبستان بنا دیا. وہ معقولیت، تہذیب اور شرافت کی قدروں کے نمبردار بھی ہیں اور اس کے مقرر بھی ہیں. انہی کا ایک فقرہ مستعار لیا جائے تو خاص ایک حصہ نہ جائے. درجپالہ اقتباس میں کس خوبی سے عالم مسرور نے رشید احمد صدیقی کی شخصیت اور ان کے فن پر مختلف کی. مزاح نگار کی قلم کی موجود بیانی میں اہل سیستان کو دبستان بنا دینے کا استعارہ بھی خوب استعمال کیا ہے اور ان کی شخصیت کو ہٹانا جائے کرتا ہے. اسی طرح علامہ اقبال پر ہوئی ایک ریڈیو ٹاک اقبال کے استعارے میں وہ فضل راہ کے حوالے سے کہتے ہیں. اقتباس: فضل راہ میں صبح کے ستارے کی روشنی کا ذکر ہے. وضاحت اور مثال کے لیے محسوس چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے، مگر شاعر اگر اپنے تخیل کی مدد سے کسی ایسی چیز کی مثال دے جو کسی نے دیکھی نہ ہو مگر عقیدے میں اس طرح جاگزی ہو کہ حقیقت سے زیادہ اثر رکھے تو یہ اس کا کمال ہے. ابھی شعر: وہ نمود اختر سیما بپا ہنگام صبح، وہ نمود اختر سیما بپا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبینے جل رہی، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت گردے سرسبی. جس طرح ستارہ کی خوف ہٹتی اور صبح ہوتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام کی چہرے سے ان کے نور سے تشبیہ دی جائے، اسی طرح سے مقامی کارواں کو اس طرح سے کہتے ہیں جیسے گردے سرسبیل پر لوگ گردش و سبیل ایک اردو ہے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا جھرنا ہے. اقبال کی تشبیہات و استعارات میں ان کے اسلوب کی گرمی، بلند آہنگی، شوقت و رفت جھلکتی ہے. ان کے یہاں وہ شاعری بھی ملتی ہے جو بیان کی شاعری ہے، مگر ان کے کلام کا منتدفہ حصہ اس خلاقی کی آئینہ داری کرتا ہے جو برہنہ حرف گفتن کو کمال گویائی بناتی ہے، جو لفظ کو ایک پھلجھڑی میں تبدیل کر دیتی ہے اور جس کے وسیلے سے پڑھنے والے کے ذہن میں معنی کے قافلے آباد ہو جاتے ہیں. اقبال کبھی مٹی کا سبو استعمال کرتے ہیں، کبھی شیشے کی سراہی لے لیتے ہیں، مگر ہر رنگ میں ان کی میں شمشیر کی تیزی ملتی ہے. غالب نے اردو شاعری کو ایک ذہن دیا تھا. اقبال نے اس ذہن کو تازہ کاری اور لالکاری سکھائی ہے جس سے قانون باغبانی صحرا لکھا جاتا ہے. اس باغبانی صحرا میں اقبال کا لالے صحرائی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. اس اقتباس سے عالم مسرور کی اقبال فہمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ پروفیسر کوثر مظہری رقم دراز میں اقتباس: عالم مسرور نے اقبال اور مغرب کی ہم آہنگی کا تجزیہ جس خوبصورتی سے کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو اقبال اور سرور کے افکار پر مغربی علوم و فنون کا گہرا اثر ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اردو میں انہوں نے کسی ایک شاعر یا ادیب پر سب سے زیادہ لکھا ہے تو وہ شاعر معاشرق علامہ اقبال ہے. گیان چند جین نے انہیں اقبال کہا. عالم مسرور نے اپنی ریڈیو نشریات میں مختلف ادبی موضوعات کو شامل کیا. اپنی ایک ریڈیو ٹاک گرہن کا تنقیدی جائزہ میں عالم مسرور راجندر سنگھ بیدی کے فن پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہانی میں 3 کردار ابھرتے ہیں. ہولی جسے پہلے میاں یعنی ساس چاندرانی کہہ کر پکارا کرتی تھی، وہ اس کی صحت اور سندرتا کا رسیلہ بھی شیدائی تھا، رسیلہ ہولی کی شوق ہے، اور جو اب گرے ہوئے پتے کی طرح زرد اور پسندہ ہو چکی تھی. جسے سسرال کا کبھی بہت چاؤ تھا، وہ سسرال سے اتنی سیر ہو چکی تھی کہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی.
5واں بچہ ہونے کو تھا، پھر بھی ہولی کو 4 بچوں، 3 مردوں، 2 عورتوں، 4 بھینسوں پر مشتمل بڑے کنبے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ ساس ہولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی کہتی، تم نے سرما کیوں لگایا ری؟ جانتی بھی ہے آج گرہن ہے، جو بچہ اندھا ہو جائے گا تو تیری جیسی 20 اسے پالنے چلے گی۔ میاں بہو سے بدسلوکی کرنے پر بیٹے کو جھڑکتی بھی ہے، مگر بیدی کا رد عمل بیدی نے اس طرح بیان کیا ہے جو نفسیاتی اعتبار سے بالکل فطری معلوم ہوتا ہے۔ آپ یہاں پہ ایک لفظ تھا ڈیش، آپ مارے تو اس سے زیادہ اور بیٹا کہے تو تمہاری تو ہمدردی جتاتی ہے۔ ہولی سوچتی تھی کہ بھگوان کے کھیل بھی نیارے ہوتے ہیں اور راہو کی شکل کیسی عجیب ہے، ایک کالا سا راکشس شیر پر چڑھا ہوا، دیکھ کر کتنا ڈر آتا ہے۔ رسیلا بھی تو شکل سے راہو ہی دکھائی دیتا ہے۔ پورنا کی پیدائش پر ابھی 40واں بھی نہ نہائی تھی، کیا موجود ہوا؟ کیا میں نے اس کا قرضہ لینا ہے؟ ہولی کی کیفیت اور سراسیمگی کی تصویر اس طرح کتنی گمبھیر ہو گئی ہے، یہی بیدی کے فن کا اعجاز ہے۔ وہ سخن ہی نہیں، ماورائے سخن کے رمز بھی جانتے ہیں۔ گرچہ بارہ اقتباس میں عالم مسرور نے کرداروں، مقالوں اور مرکزی کردار ہولی کے تحت الشعور میں چل رہی گفتگو کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گرہن بیدی کا ایک بہترین اور نمائندہ افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی، اقبال، پریم چند اور رشید احمد صدیقی کے علاوہ عالم مسرور نے اپنی ریڈیو نشریات میں ناصر کاظمی، احتشام حسین، لطیف الدین احمد، مہدی قادری، ممتاز شیریں، راشد خیری، اصغر جگر، مجاز جزی، اطرف بخاری، شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد اور حسن عسکری وغیرہ پر اپنے تنقیدی آراء کا اظہار کیا۔ حال ہی میں عالم مسرور کی ریڈیائی تحریروں پر ہوئی تحقیق نشریات سرور کے عنوان سے منظر عام پر آئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں عالم مسرور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے، انہوں نے اردو شاعری موجودہ دور میں، اردو شاعری میں شہر، اردو میں دیباچہ نگاری کی روایت، اردو کی نئی اور پرانی کتابوں پر تبصرہ، رفتار ادب، سراغ رفتگاں، اچھا یہ جو ان کا مضمون ہے اردو کی نئی اور پرانی کتابوں پر تبصرہ، اس میں انہوں نے ریچرڈس کی کتاب پر بھی تبصرہ کیا۔ غالب اور اس کے نقاد، اردو ادب میں نشریات، اردو ادب میں جمود، شہر آرزو لکھنؤ اور اس طرح کے بے شمار اہم موضوعات کو ریڈیو کے ذریعے عوام تک پہنچایا ہے۔ بلا شبہ عالم مسرور کی ریڈیو نشریات میں ان کی تنقیدی بصیرتوں کے انمول خزینے جلوہ افروز ہیں۔ عالم مسرور نے جب ریڈیو کے لیے لکھنا شروع کیا تو وہ ریڈیو کا ابتدائی زمانہ تھا اور لکھنے والوں کے سامنے اس کی کوئی نظیر نہیں تھی۔ سرور کی ریڈیو نشریات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عام فہم اور دلچسپ طرز تحریر استعمال کیا ہے اور اپنی بات کو مختصر اور جامع انداز میں واضح انداز میں اپنے قارئین و سامعین تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جب وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ 10 سے 15 منٹ میں انسان کیا کہے اور کیا چھوڑے، تو اختصار اور جامع انداز ان کا۔ عالم مسرور کی ریڈیو نشریات سے اردو تنقید کو ایک زاویہ نگاہ، وسعت نظری، گہرائی اور گہرائی حاصل ہوئی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ عذرا انجم، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے مقالے کو پیش کیا۔ اس اجلاس میں کل 3 مقالات پیش کیے جا چکے ہیں۔ پہلا مقالہ شفق رضیہ نے پیش کیا، اختر حسین رائے پوری کی تنقید نگاری۔ دوسرا مقالہ فیضان احمد کیفی نے آل احمد سرور بحیثیت نقاد، اور تیسرا مقالہ عذرا انجم صاحبہ نے پیش کیا، آل احمد سرور کی تنقید ریڈیو نشریات کی روشنی میں۔ تو ان مقالات سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ میرا سوال کیفی سے، کیفی آپ نے یہ کہا کہ آل احمد سرور نے اپنی ترقی پسند ہونے کی بات کرتے ہوئے تو یعنی فحش و سطح پروپیگنڈے کی بات کی ہے،
قریانی فحش و سستے پروپیگنڈے سے کیا مراد ہے؟ اس کی وجہ ہے عالم کی وجہ عالیہ بس عالم لکھ کے رکھنا. میرا سوال مبارکباد تینوں کو شفق رضیہ صاحبہ سے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اختر حسین رائے پوری ادب برائے زندگی کے قائل. دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اختر حسین رائے پوری ادب میں اشتراکی اصول کی ترجمانی کو غلط سمجھتے ہیں. یہ کہا ہے اس میں تھوڑا تضاد لگ رہا ہے کہ اگر ادب برائے زندگی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی جو اس وقت کی جو سماجی جو بھی تحریک چل رہی ہوتی ہے اس کی پریزنٹیشن کہیں نہ کہیں. تو یہ ہے ایک سوال ان سے. دوسرا سوال فیضی صاحب سے ہے کیفی صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ عالم سرور تنقید میں کسی دبستان کو نہیں مانتے. جمالیاتی تاثراتی یہ زمروں میں بانٹنے کو مناسب نہیں سمجھتے. یہ آپ کا تھا. پھر آگے کہتے ہیں کہ عالم سرور اپنے آپ کو ترقی پسند تنقید کہ وہ مانتے تھے. اس میں بھی تھوڑا تضاد ہے. مجھے آگے سے ہیں صاحب سے عالم سرور صاحب کی تنقید دیکھ کے اور ترقی پسند تحریک سے وابستگی کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ وہ ادب برائے زندگی کے قائل. لیکن انہوں نے کہا کہ عالم سرور ادب میں ادبیت کو کیا کہتے ہیں کہ منظور سے خاطر رکھتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں. السلام علیکم. میں توصیف حسین PhD سے ہوں. سوال بھی ہے اور تاثرات بھی ہے تینوں مقالوں کو سامنے رکھ کر. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ فیضان بھائی نے جو مقالہ پڑھا اس کی قرت بہت اچھی تھی. کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جب بھی مقالہ نگار مقالہ پڑھتا ہے تو بوریت کا خدشہ رہتا ہے کہ نیند نہ آ جائے وغیرہ. لیکن فیضان بھائی نے 10 یا 12 منٹ میں ایک جامعہ انداز میں اپنی بات رکھی جو کہ بہت اچھا تھا. ان سب بات سمجھ آ گئی. اور سوال فیضان بھائی سے ہی سوال ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ امتیاز بھائی نے میرے سوال کا آدھا حصہ بیان بھی کر دیا. انہوں نے کہا ایک جگہ کہ آل احمد سرور ترقی پسند نقاد تھے, لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی تحریروں میں یا ان کے متعلق جو تحریریں لکھی گئی ہیں کہ آپ کا رویہ یا آپ کی اپروچ بیلنسڈ تھی. مطلب وہ کسی خاص نظریے کو مانتے بھی نہیں تھے یا کسی خاص نظریے کے تحت اپنی تحریریں نہیں لکھی. لیکن فیضان بھائی نے ایک خاص جملے میں کہا کہ وہ ترقی پسند نقاد تھے. تو اس پر اگر روشنی ڈالنا چاہیں. جیسے کہ شفق کا جو موضوع ہے وہ ادب اور انقلاب کے حوالے سے مضمونی طور پر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب کتاب کا مطالعہ کیا, ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب مطالعہ تیار کیا وہ مطالعہ کیا تو انہوں نے اختر حسین رائے پوری کی تنقید میں ترقی پسند ادب پر وہ کھرا اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب مجنوں گورکھپور اور مجنوں گورکھپوری اور سجاد ہے خود یہ بات کہتے ہیں کہ اصل ترقی پسندی وہ نہیں ہے جس کی بات اختر حسین رائے پوری کر رہے ہیں. تو ان کے نظریے میں کیا ہے؟ ولی مقالہ نکال آپ کا تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اختر حسین رائے پوری صاحب کی جو ایک شکایت کی ہمارے شعراء سے کہ ان کی جو ہماری جو شاعری ہے وہ تمام ہماری شاعری میں جو جذبات یا احساسات یا عشقی معاملات باندھے گئے ہیں, یہ جو عبارت ہیں وہ سب غیر ملکی ہیں.
کلیتاً بلکہ اذہان تک جو ہے وہ غیر ملکی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب سب کچھ قریب قریب وہیں سے مستفاد ہے تو پھر کہاں تک ہم اپنا دامن بچا سکتے تھے, اور بچا سکتے تھے تو کیوں کریں؟ میرا سوال کی کتاب ادب اور اختلاف کا حوالہ دے کر آپ نے آپ نے جو ان کی کتاب ادب اور اختلاف کا حوالہ دے کر آپ نے جو ذکر کیا کہ وہ ادب کو اشتراکی اصولوں کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھتی ہے, تو اس سلسلے میں آپ کی ذاتی رائے ہے. اور ایک سوال میرا مکرمہ جاننے سے ہے کہ آل احمد سرور کی ریڈیو نشریات سے آپ نے کیا نتیجہ اور کچھ سوال ہے؟ آپ دیکھیے جو تعظیم کے سوال پوچھنے لگے اور کچھ سوال اب اگلے سننے میں غلطی کر دی ہے. میں نے پڑھا تھا ادب کو اشتراکی اصولوں کی تبلیغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں. آپ نے نہیں سنا, شاید سننے میں غلطی ہوئی آپ کو, غلطی ہو گئی. میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے. میں نے اس انقلاب وہ ادب اور انقلاب پر جو مطالعہ کیا ہے پورا مکمل بک پر نہیں کیا ہے, کتاب پر نہیں کیا ہے. تو جتنا ہے تو ہم صحیح سے ابھی جواب نہیں دے سکتے, مطالعے کے بعد ہی صحیح. سننے میں غلطی ہوگی کہ سب جی دو سوال, ایک عامر بھائی نے پوچھا اور دوسرے امتیاز بھائی نے پوچھا. دونوں سوال عالم سرور کے ترقی پسند نظریے کے ہی حوالے سے. ایک نے پوچھا کہ آپ جب عالم سرور یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ترقی پسندی کو بنیادی فحاشی اور سستے پروپیگنڈے سے دور رکھتے ہیں, یا آپ کی ترقی پسندی آپ کو یہ چیزیں نہیں سکھاتی. اور امتیاز بھائی نے پوچھا کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عالم سرور کسی دبستان کے ماننے والے نہیں تھے, کسی دبستان سے اپنے آپ کو منسلک نہیں پڑھاتے تھے, لیکن دوسری طرف آپ انہیں ترقی پسند لقاب کہتے ہیں. میں نے عالم سرور کو دل سے ترقی پسند کہا ہے, ادبی اعتبار سے ادبی زمرے میں ان کو ترقی پسند کے زمرے میں شامل نہیں کیا. اور یہی بات شاہد الولی صاحب نے اپنی خودنوشت کے اندر میں لکھا ہے. وہ خود ترقی پسند کے روح سے متاثر تو تھے, یعنی ادب کا مقصدی ہونا چاہیے, لیکن ادب کے مقصدی ہونے سے پہلے ادب کے اندر ادبیت ہونا ضروری ہے. ادب کے اندر اگر ادبیت نہیں ہوگی اور صرف اس کے اندر مقصدیت آ جائے گی تو آپ کا جواب پھر وہ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. ادب کے اندر ادبیت روح ہے, اس کے بعد ہی اس کے اندر مقصدیت کہ وہ سماجی ہو, سیاسی ہو, یا پھر وہ تہذیبی ہو, کسی بھی نہیں. یہ آپ دونوں کے سوال ہیں. بہت شکریہ. پہلا سوال امتیاز صاحب نے پوچھا کہ وہ ادب برائے زندگی کی قائل ہے تو ادبیت کی بات کیوں ہو رہی ہے. دیکھیے اس کا سبب ویسے تو اس کا جو قول میں نے لکھا تھا اس میں یہی کہ میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں, بعد میں کچھ اور اسی کوٹیشن میں وہ کہتے ہیں کہ میں مغربی اصولوں, نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں, مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایے کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کروں. تو میرا خیال ہے کہ بھلے ہی مطلب ادب برائے زندگی تو ٹھیک ہے, وہ ایک ترقی پسند تحریک کا بھی نظریہ تھا ادب برائے زندگی, وہ کہیں نہ کہیں اپنے جو ان کے اصل کی جو مطلب رجحانات تھے ان کے وقت کے, وہ اس سے بھی متاثر تھے, اور کہیں بھی تاثراتی, جمالیاتی اور سبھی نظریوں سے انہوں نے استفادہ بھی کیا ہے, اور مغرب سے تو وہ متاثر ہے. یہ ان کا جواب تھا. اور باقی دوسرا جو سوال تھا وہ کیا ہے فلک صاحبہ نے کہ عالم سرور کی ریڈیو نشریات سے آپ نے کیا نتیجہ. تو اس کا
सवाल का जवाब मेरे इख्तितामिया में ही मौजूद था कि आलम सरूर की रेडियो नशरियात की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, या जो नतीजा इससे अखज़ कर सकते हैं वो ये कि रेडियो पे जब हम बोलते हैं तो हमें इतना वक्त नहीं मिलता, मतलब हमें एक महदूद वक्त मिलता है जिसमें हमें अपनी बात को मुकम्मल करना होता है और एक सरहासिल गुफ्तगू पेश करनी होती है। तो आलम सरूर की खसूसियत ये है कि उन्होंने अपनी रेडियाई नशरियात में इस बात का बहुत ख्याल रखा है कि मुख्तसर और जामे अंदाज में बहुत ही वाज़ेह गुफ्तगू करते हैं, जैसे कि मुझे जो इक़्तिबासात हमने दिए उससे भी अंदाजा होता है कि बहुत ही साफ सुथरी ज़बान दो टूक लफ्ज़ लहज़ा मुझे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। तीनों मकाला निगारान का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद। चौथे मकाले के लिए मैं दावत देती हूँ रिसर्च स्कॉलर मोहतरमा अजमतुन्निसा का। आपका मौजू है अख्तर हुसैन रायपुरी की तनकीद निगारी। मेरे मकाले का उन्वान है अख्तर हुसैन रायपुरी की तनकीद निगारी। मेरे इस मकाले में अख्तर हुसैन रायपुरी का जो मकसदी अदब के नुक्ता नज़र से ख्यालात हैं या उनके नज़रियात हैं उसका जायज़ा लिया है और बाद में जाकर उनका जो एक अफसाना क्या नाम है मजमून है उर्दू अफसाना में औरत का तसव्वुर का तज़किया किया है। अख्तर हुसैन रायपुरी का शुमार नुमाया तरक्की पसंद तनकीद निगारों में होता है। उनकी अदबी खिदमत का दायरा बहुत वसी है। उनकी तख्लीकात में अदब और इनकलाब को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके अफसानी मजमू में मोहब्बत और नफरत, जिंदगी का मेला, खुद नविश्त, गर्द राह और तारीख में हज और इतालिया भी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा उन्होंने उर्दू में तराजीम भी किए जिनमें क़याम शबाब, प्यारी ज़मीन, मेरा बचपन, रोटी की तलाश और जवानी के दिन वगैरह शामिल हैं। 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज हुआ। उस तहरीक के ज़ेर असर जो अदब तख्लीक हुआ उसको सियासी, समाजी, तारीखी और मादी जिंदगी की रोशनी में परखा जाने लगा। अदब में मिलत की जगह मौजू को अहमियत दी जाने लगी। इस नजरिया अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मकसदियत पर जोर देने लगे। उन्होंने दबे कुचले, गरीबों, मजदूरों, मजलूमों और हाशियाई लोगों पर ज्यादा तवज्जो दी और अदब को जिंदगी के तर्जुमान की हैसियत से मुतारिफ कराने की कोशिश की। अख्तर हुसैन रायपुरी ऐसे नक्काद हैं जिन्होंने उर्दू अदब में मकसदी अदब के तसव्वुर को वाज़ेह तौर पर पेश किया। उनके ख्याल में जिंदगी के मकसद से हटकर अदब न अपनी मंजिल तलाश कर सकता है और न ये मुमकिन है। जिंदगी की रवानी उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर करती है। जब उनका मजमून अदब और जिंदगी शाया हुआ तो तरक्की पसंद नुक्ता नज़र का बुनियादी मजमून तसव्वुर किया गया। बाकी जो ये मजमून, इस मजमून की क्या बुनियाद रही है, हिंदी का जो मजमून था साहित्य और क्रांति से जो उन्होंने तर्जुमा किया है, बात का हिस्सा मैं छोड़ रही हूँ, पहले भी इसका जिक्र आ चुका है। अख्तर हुसैन रायपुरी इस मजमून में इल्मी अखबार से कदीम और अहद उस्ता के अदबी सरमाए का जायजा लेने के बाद सख्त तनकीद करते हैं और माजी के आला तख्लीक कारनामों को कदामत परस्ती का शिकार करार देते हैं। वो क्लासिकी या कदीम अदब का जायजा लेने के बाद वाज़ेह करते हैं कि उस जमाने में अदब को सिर्फ दो तबके के लोग तख्लीक करते थे, एक बैरागी यानी सूफी और दूसरा उमरा या शुरफा का तबका, कि ये लोग ऐसे माहौल में रहते थे जो आम जिंदगी से दूर था। उनकी निगाह में न आम लोगों के मसाइल थे और न ही उनका तर्ज मईशत व माशरत, इसलिए उनके जरिए तख्लीक करदा अदब भी खास दायरे तक ही महदूद रहा। अख्तर हुसैन रायपुरी कदीम अदब के 3 नुकाइस बयान करते हैं। मसलन एक, मौज़ूआत अदब बहुत ही फरसुदा और महदूद था। 2, लुत्फ़ बयान और ज़ेब दास्तान पर मानव मकसद कुर्बान किए जाते थे। 3, अदब को लोग पेशे की हैसियत से इख्तियार करते थे। अख्तर हुसैन रायपुरी ने संस्कृत, हिंदी, बंगाली, गुजराती और मुताद्दिद जबानों के अदब को तबक़ाती कशमकश के आईने में देखने की कोशिश की है। खासतौर पर उर्दू क्लासिकी अदब के जायजे में उन्होंने जो तर्ज अपनाया है उसे इंतहा पसंदाना नजरिए से ताबीर किया गया है। इस हवाले से प्रोफेसर शारिब रुदौनी लिखते हैं, इक़्तिबास,
مارکس نے ادبی، سیاسی اور سماجی ارتقاء کا انحصار معاشی ارتقاء پر رکھا تھا. ساتھ ہی اس نے بعض محرکات کی اہمیت کا اعتراف بھی کیا تھا جو ان کے ارتقاء میں معاون ہوتے ہیں. لیکن اختر حسین رائے پوری نے اس نظریات کو ادب پر منطبق کرتے وقت صرف اقتصادی اور معاشی اثرات کو ہی اہمیت دی، جس کی وجہ سے ان کے یہاں ایک قسم کا انتہا پسندانہ مارکسی نظریہ ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقیدوں میں ادبی اصولوں کی بجائے سماجی ضرورتوں پر زیادہ زور نظر آتا ہے. اقتباس خاتون. اس کے بعد میرے مقالے میں وہی مقصدی ادب سے ان کا کیا نظریات تھے یا وہ کیسا ادب چاہتے تھے اور کیسے ادب کے وہ قائل تھے، اس بات وہ بھی میں نے لکھا ہے، لیکن میں چھوڑ رہی ہوں وقت کے بھی قلت ہے اور یہ پھر ریپیٹ ہو جائے گا، پہلے بھی آ چکا ہے ان سب کا. اختر حسین رائے پوری کی اپنے عہد کے ادیبوں اور شاعروں پر کی جانے والی تنقیدیں آج بھی اہمیت کی حامل ہیں. حیات کے بارے میں وہ اپنا نظریہ اس طرح پیش کرتے ہیں. اقتباس. اب تک ہمارے تنقید نگاروں نے یہ دکھلانے کی کوشش کی ہے کہ ادیب نے جذبات کو کس طرح ظاہر کیا ہے. حیات کی اہمیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ادیب جن جذبات کو آشکار کر رہا ہے وہ الہامی نہیں بلکہ ماحولی ہیں، تو یہ سوال زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ ان جذبات کو کون اور کیوں ظاہر کر رہا ہے. ادیب سماج کے مطالبات اور اپنے گرد و پیش سے ہر انسان کس طرح متاثر ہوتا ہے، وہ جس زمانے میں جس تہذیب و تمدن کی گود میں پرورش پائے گا، جن لوگوں کے ساتھ رہے گا اور جن روایات و خیالات کا حامل ہوگا، وہ یقیناً اس کے جذبات کو رنگ و روپ دیں گے. اس لیے میری ناچیز رائے میں کسی ادیب کی روح کو سمجھنے کے لیے اس فضا کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے جس میں اس نے پرورش پائی. اقتباس کروں. دراصل اختر حسین رائے پوری ادب کے فنی تقاضوں یا ان کی حیاتی ضرورتوں کے خلاف نہیں تھے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ بغیر موضوع کے ادب کی تکمیل ممکن نہیں. وہ ادب میں سماجی موضوع کو اہمیت دیتے ہیں. اختر حسین رائے پوری کے نزدیک زندگی محلوں، آراستہ ایوانوں، آرام دہ کرسیوں اور محفلوں میں نہیں ہوتی، بلکہ زندگی تو کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے ارد گرد گھومتی ہے. وہ اس عہد کے پیشہ ور اور شوقیہ ادیبوں پر سخت تنقید کرتے ہیں اور ان کے اس رویے پر سر پیٹتے ہیں. وہ قدیم ادب کو جاگیردارانہ عہد کا زائد قرار دیتے ہیں. اس کی خاص وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کلاسیکی شعر و ادب میں زندگی کے مسائل اور ماحول، سماجی زندگی کی کشمکش کو جگہ نہیں دی گئی. پرانے زمانے میں سنسکرت میں بھی جو ادب تخلیق ہوتا رہا، اس کے موضوعات کا بڑا حصہ بادشاہوں، راجاؤں اور رقص و سرود کی محفلوں میں غرق رہنے والے طبقے تک ہی محدود ہوتا تھا. اختر حسین سنسکرت میں تخلیق کیے گئے ایسے ادب کو نہ صرف سنسکرت بلکہ پورے برصغیر کے قدیم ادب کا ایک سنگین المیہ قرار دیتے ہیں. چنانچہ وہ ایک جگہ ہندوستان کے کلاسیکی شعراء کے حوالے سے لکھتے ہیں. اقتباس. تمام ہندوستانی شعراء زندگی سے کتنے بے خبر اور بے پرواہ تھے، ان کے جذبات کتنے اوچھے اور احساسات کتنے بے حقیقت تھے. اس کا اندازہ لگانے کے لیے چشم عبرت کی ضرورت ہے. پلاسی کی لڑائی کتنا بڑا قومی سانحہ تھا. ٹیپو سلطان کی شکست مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے تنزل کا اعلان تھا، اور ان سب سے اہم 1857 کا سانحہ تو ہندوستانی سماج کی بربادی کا پیش خیمہ تھا. کتنے شاعروں نے ان کو چکا واقعات کو نظم کیا، کتنے لوہے لکھے گئے. کہاں گئے وہ رجز و مرثی اقوام جن کی جادو بیانی سے محرم کی ہر محفل ماتم کدہ بن جاتی تھی. کسی بڑے شاعر نے پلاسی کی لڑائی پر ایک لوہا نہ لکھا. واقعہ 1857 پر داغ کا شہر آشوب اور غالب کے خطوط پڑھیے اور سر پیٹ لیجیے کہ جب پورے ملک کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، یہ حضرات اپنی روٹیوں کے سوا کچھ نہ سوچ سکتے تھے، اور سوچتے تھے تو ایسے رجت پروانہ طریقوں سے جو زندگی اور شاعری کے لیے باعث نام ہے. اقتباس قبل. میں کچھ حصہ اور اس کا چھوڑ رہی ہوں کیونکہ وقت بھی کم ہے، تو ان کے مضمون پر بات کر رہی ہوں. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ادب اور زندگی میں موجود اختر حسین رائے پوری کے تنقیدی خیالات کی کس قدر اہمیت ہے، لیکن ان کے تنقیدی نظریات ان کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں، جن میں ان کے مضامین کا مجموعہ سنگ میل بھی شامل ہے. اس کتاب میں 11 مضامین ہیں، جس میں ٹیگور کی ایک نظم، کالیداس کا شاہکار شکنتلا، محفل رقص کی تصویر، بے نظیر اور بدر منیر کی شادی کا جلسہ، گجرات کا باکمال شاعر، اردو شعر خبردار، سنسکرت ڈرامہ کا پس منظر،
संस्कृत ड्रामे का पस मंजर प्रेमचंद का एक नॉवेल गौर की आप भी थी, यूरोप में एक हिंदुस्तानी अदीब, उर्दू अफसाना निगारी में औरत का तसव्वुर और सवेरा शामिल हैं। मज़ामीन तो सब अहम है, लेकिन मैंने और उर्दू अफसाना में औरत का तसव्वुर पर रोशनी डाली है। एक ज़माना वो भी था जब इल्म अदब के सब चश्मों पे सिर्फ और सिर्फ मर्दों की इजारादारी थी। औरत की शमूलियत को अदब में मायूब समझा जाता था, बल्कि अदब में औरत का जिक्र भी किसी ऐब से कम नहीं था। मगर जब औरत ने इल्म अदब के मैदान में कदम रखा तो उसने बड़ी बेबाकी जुर्रतमंदाना तौर पर मर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया उसकी मुनाफत है। उस माशरे में किसी औरत का औरत होना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था, और अगर औरत मुसन्निफा या फनकार है तो उस पर बगावत की दफात भी लगती थी। जबकि उस अहद में औरत और औरत की जिंदगी से मुतालिक ढेरों मसाइल ऐसे थे जिन पर दफ्तर के दफ्तर सिया हो जाते। हालांकि औरत ने अपने मसाइल को अदब के हवाले से खासकर शायरी के जरिए वाज़ेह करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के हालात और माहौल ने उसे नुमायां नहीं होने दिया और उनकी आवाज़ शायरों की सफ में जगह नहीं बना सकी। उर्दू अफसाना निगारी में औरत का तसव्वुर भी अख्तर हुसैन रायपुरी के अहम मज़ामीन में से है। इसमें उन्होंने उर्दू अदब में औरत का तसव्वुर और उसकी शमूलियत का जायजा लेते हुए कदीम अदब को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसमें उन्होंने खदीजा मस्तूर के सिक्र फन का भी तजज़िया किया है। अख्तर हुसैन रायपुरी इस मजमून में लिखते हैं, इक़्तिबास, अभी पिछली सदी की बात है कि उर्दू में औरत का जिक्र तक मायूब था। बहुत हुआ तो किस्सा कहानियों में परियों और शहजादियों का नाम आ गया। उर्दू शायरी भी और अज़लात से ऐसी कड़ी बचाते थे कि अक्सर उनके महबूब की जिल्द पर हुआ होता है। जमीन पर औरत का नक्श कदम कहीं नहीं दिखाई देता। भले घर की बहू बेटियों का वजूद तो एक सिरे से हमारे पुराने अदब में है ही नहीं। नवाब मिर्जा शाह पहले शायर थे जिन्होंने अपनी मसनवी ज़हर इश्क में एक शरीफ ज़ादी के इश्क का अफसाना सुनाया है, लेकिन सोसाइटी ने मरहूम को ऐसा नक्कू बनाया कि अलामा फिर एक मुद्दत तक किसी शायर को पर्दे की आड़ में झांकने की जरूरत न हुई। शायरी के बाद जब उर्दू नस्ल का आगाज हुआ तो औरत का जिक्र भी होने लगा, लेकिन अख्तर हुसैन रायपुरी के नजदीक उर्दू की पुरानी नॉवेल निगारी में भी औरत की शमूलियत और उसके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। इसकी एक बड़ी वजह थी पर्दे ने मर्द और औरत के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि ये लोग एक दूसरे को देखना भी गवारा न करते थे। फिर उनका तजर्बा और मुशाहिदा कैसे वसी हो सकता था। अख्तर हुसैन रायपुरी नॉवलों में औरत के जिक्र के हवाले से लिखते हैं, इक़्तिबास, रतननाथ सरशार जैसे बाकमाल को देखिए कि जहाँ औरत का बयान आया और उनका कलम गुमसुम हुआ, बात बनाए नहीं बनती। राशिदुल खैरी पहले मुसन्निफ थे जिन्होंने औरत की ज़बू हादी को महसूस किया और उम्र भर उनका कलम इस बदबख्त के लिए खून के आंसू रोता रहा। ताहम उनका ज़ाविया निगाह लामुबाला मर्दाना इस्लाह पसंदी का है और प्रेमचंद जैसा भोजमंद फनकार औरत का सामना होते ही बगले झांकने लगता है। पहली बार उसने उर्दू अदब के मैदान में शरीफ ज़ादियों को बेपर्दा ला खड़ा किया, लेकिन उनके मुताले में उसने भूल चूक की। उर्दू तनकीद की निगाह से देखिए तो ये उसके फन का बड़ा दाग है। इक़्तिबास खत्म। राशिदुल खैरी ने अपने नॉवलों में समाज की दबी कुचली औरतों और मुसीबत ज़दा औरतों की हालत का नक्शा खींचा और उनके साथ होने वाली नाइंसाफी को दर्दनाक अंदाज में बयान किया। हालांकि जब उर्दू नॉवेल निगारी की रिवायत आगे बढ़ी तो उनमें औरतों के मसाइल को मुख्तलिफ ज़ावियों से पेश किया गया। जदीद तालीम के असरात के सबब इंसानी समाज में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई उनका अक्स भी नॉवलों में दिखाई देता है। यहाँ तहजीब का टकराव और जदीद तर्ज जिंदगी के नमूने भी देखने को मिलते हैं। घरेलू हादसा तो वाक़यात और खातून खाना की हकीकी रुदात भी नॉवेल का अहम हिस्सा रही है। 20वीं सदी के उर्दू अदब में औरत का बेतकल्लुफ़ जिक्र होने लगा। नज़ीर अहमद ने अपने नॉवलों में औरत को मौजू बनाया और अच्छी बुरी तरबियत के औरतों पर जो भी असरात मुरतब हुए हैं उनकी अक्कासी की है। इसके अलावा उन्होंने तवाइफ के मसाइल को भी अपने नॉवलों में जगह दी है। अब्दुल हलीम शरर के तारीखी नॉवलों में औरतों के फ़ाल किरदार हैं जो बहादुर हैं, जंगजू हैं और जो मर्दों के साथ जंग के मैदानों में या दीगर मुहिमात में शामिल होती हैं। इसके अलावा शरर ने माशरती नॉवलों में औरतों की समाजी हैसियत को मौजू बनाया। अख्तर हुसैन रायपुरी 20वीं सदी के उर्दू अदब में औरतों की शमूलियत पर लिखते हैं, इक़्तिबास, 20वीं सदी के उर्दू अदब ने औरत से अपने हिजाब को छोड़ा और बेतकल्लुफ़ उसका जिक्र होने लगा। कोई उसे नसीहत की किरण फूल पहनाता था तो कोई मत
ہماری طوائف پر لعن طعن کرتا تھا. پھر جب یہ صدی جوان ہونے لگی تو عورتوں میں انگریزی تعلیم عام ہونے لگی. پردے کی جگہ برقع ہے اور برقعے کی جگہ نقاب نے لی ہوئی. اب شاعروں کی بنائی انہوں نے رومان کے گیت ایک نئے انداز سے الاپے اور اس رواں پسندی کا عکس نثر پر بھی پڑا. شاید ہی کوئی ادیب یا شاعر باقی رہ گیا ہو کسی سچ مچ کی صدمہ کی یاد میں کوانٹی لینا پڑا ہو. غرض ناولوں اور افسانوں کا مرکزی مضمون عورت کا ذکر قرار پایا. سوسائٹی کے مصنوعی جبر نے جو پابندیاں لگا دی تھی وہ رنگین وادیوں اور خواب کے محلوں سے گزر کر گھروں کے در و دالان میں گھس آئی. اقتباس ختم. خواتین ناول نگاروں نے اس میدان میں شہ سوار ہونے کا ثبوت فراہم کیا. اس سمے خواتین پر عائد پابندیوں کے باوجود کم تعداد میں ہی صحیح لیکن خواتین نے مختلف ادبی کارنامے سر انجام دیے. احساس کمتری کے باوجود ان کے قلم سے بہترین کاوشیں وجود میں آئیں. چنانچہ ترقی پسند تحریک سے قبل بھی ناول میں تانیسی فکر و شعور کی بوباس کہیں نہ کہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر ضرور دیکھی ہے. ترقی پسند تحریک کے وجود میں آنے سے پہلے ہی 1932 میں انگاری کے شاذ نے اردو ادب میں جو روشن خیالی اور حقیقت پسندی کی چنگاری پیدا کی تھی اس میں رشید جہاں کی شمولیت نے اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا. رشید جہاں نے ان تمام فرسودہ نظام اور جابرانہ طرز حکومت کی حد بندیوں کو توڑا اور عورت کو سمجھنے کا ایک نیا نظریہ پیش کیا. اس میں چغتائی، خدیجہ مستور، حاجرہ مسرور، صدیقہ بیگم، رضیہ سجاد ظہیر اور دیگر افسانہ نگاروں نے رشید جہاں کی فکر سے متاثر ہو کر عورت کے مسائل پر لکھنا شروع کیا. اب یہ خواتین کسی بھی معاملے میں سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہیں، ان کی فکر کیا ہے، ان کی خواہشات، ان کے مسائل، ان کے دکھ درد، ان کی الجھنیں وغیرہ جیسے موضوعات پر وہ قلم اٹھاتی ہیں. جن خواتین فکشن نگاروں نے عورت اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، خاص طور سے جنس کو اپنی تخلیقات میں جگہ دی، ان میں خدیجہ مستور کو ایک بلند مرتبہ حاصل ہے. انہوں نے اپنی کہانیوں میں جاگیردار گھرانے کی روایت اور ذہنیت کو پیش کیا ہے. ان کی کہانیاں اس عہد کی مخصوص تہذیب، رسم و رواج، سیاسی اثرات کی ترجمانی کرتی ہیں. اختر حسین رائے پوری ان کے افسانوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں اقتباس: ان افسانوں میں ہم متوسط یا ادنا طبقے کی عورتوں کی زندگی کے قد و قال دیکھتے ہیں. وہ جو کچھ کہتی ہیں اس میں بڑی اصلیت ہے اور کہتے وقت وہ کوئی لگی لکھتی نہیں رکھتی. معمولی واقعات کو دلچسپ طریقے سے بیان کرنے کا ڈھنگ انہیں خوب آتا ہے. اس میں شک نہیں کہ بعض ناظرین کو یہ کتاب ایک اسپتال معلوم ہوگی جس میں بیمار عورتیں اور حریص مرد جنسی الجھنوں میں گرفتار کسی سرجن کے نشتر کے حاجت مند پڑے ہوئے ہیں. میں یہ باور کر سکتا ہوں کہ اندرون خانہ کا منظر ایسا ہی گھناؤنا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی ان تحریروں کو پڑھ کر چیخ اٹھتی ہے؟ اس قسم کی تحریریں سوسائٹی کی ایک دکھتی رگ کو چھیڑتی ہیں اور اسے یاد دلاتی ہیں کہ وہ دراصل بیمار ہیں. جس طرح مرض کے متواتر تذکرے سے مریض چڑچڑا ہو کر چیخنے لگتا ہے، اسی طرح یہ بیمار سوسائٹی واویلا مچانے لگتی ہیں. شکریہ. بہت شکریہ محترمہ عظمت النساء. اختر حسین رائے پوری کی تنقید نگاری پر اپنا مقالہ پیش کر رہی تھی. اب اس اجلاس کے آخری مقالے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب محمد ناظم سے کہ آپ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں اور وقت کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں صدور محفل کی اجازت اور اپنے اساتذہ کی اجازت سے مقالے کا آغاز کرتا ہوں. میرا نام محمد ناظم ہے اور میں ڈاکٹر محمد مقیم صاحب کی نگرانی میں ریسرچ کے مراحل طے کر رہا ہوں. میرے مقالے کا عنوان ہے آل احمد سرور کی غالب تنقید کا اجمالی جائزہ. پروفیسر آل احمد سرور 20ویں صدی کے مقتدر ترین نقاد ہیں. وہ مختلف الجہاد شخصیت کے مالک ہیں. انہوں نے اپنی سنجیدہ تنقید سے کئی نسلوں کو متاثر کیا ہے. انہیں مشرق و مغرب دونوں کے ادب پر یکساں عبور حاصل ہے. وہ دونوں کے شعر و زبان پر گہری نظر رکھتے ہیں. وہ مشرق سے بیزار ہیں اور نہ مغرب سے حذر کرتے ہیں. فن پارے کی قدر و قیمت کے تعین میں وہ قدیم و جدید دونوں تنقیدی رویوں سے مدد لیتے ہیں. وہ پہلے ادب میں ادبیت دیکھتے ہیں، بعد میں کچھ اور. غالب کی خوش قسمتی رہی
کہ انہیں حالی جیسا آفاقی ذہن اور سخن فہم شاگرد میسر ہوا۔ حالی کی یادگار غالب 1897 سے غالب فہمی کا سلسلہ شروع ہوا جو تاحال جاری ہے۔ بعد نے حالی سے استفادہ کر کے تقدیم غالب میں اضافہ کیا اور بعد نے غالب فہمی میں نئی بات پیدا کی۔ پروفیسر عالیہ احمد سرور کا شمار آخر الذکر میں ہوتا ہے۔ غالب تنقید کے سلسلے میں عالیہ احمد سرور کے تقریباً 1 درجن سے زائد مضامین ہیں جو ان کے مختلف مجموعہ مضامین اور رسائل میں شامل ہیں۔ سر دست میں ان کے 2 مضامین غالب کی شاعری کی مانزیت اور غالب کی شاعری کی خصوصیات پر اپنی توجہ مرکوز رکھوں گا تاکہ میں اپنے خیالات کی مکمل طور پر وضاحت کر سکوں۔ اول ذکر مضمون ان کے مجموعے مسرت سے بصیرت تک میں شامل ہے اور آخر ذکر مضمون ان کے مجموعے پہچان اور حصہ ہے۔ عالیہ احمد سرور کا مضمون غالب کی شاعری کی مانویت موضوع اور مواد دونوں کے لحاظ سے فکر انگیز ہے۔ انہوں نے غالب کے متداول دیوان اور غیر متداول دیوان نسخہ حمیدیہ کا گہرائی و گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے غالب کی شاعری کی پرتوں کو اشاروں میں اس طرح کھولا ہے کہ خاصی حد تک کلام غالب کی معنویت آشکار ہو گئی ہے۔ بالخصوص غیر متداول کلام کی اہمیت پر عالیہ احمد سرور نے خاصا زور صرف کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں اقتباس: غالب کے وہ اشعار جو نسخہ حمیدیہ میں ہیں لیکن متداول دیوان میں نہیں ہیں اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ انہی نے غالب کو غالب بنایا۔ نسخہ حمیدیہ کے جواہر پاروں پر اس لیے لوگوں کی نظر نہیں پڑی کہ انہوں نے حالی کی رائے سے متاثر ہو کر اس پر گہری نظر نہیں ڈالی، ورنہ یہ اشعار کس طرح نظر انداز کیے جا سکتے تھے۔ اقتباس ختم۔ عالیہ احمد سرور کے اس فیصلے کا راکن دل سے احترام کرتا ہے۔ اس سے غالب کے بیش بہا اشعار میں اضافہ ہوا اور ان کے غیر متداول کلام کی تقسیم کا راستہ واہ ہوا۔ جدید ذہن نے غالب کے متداول دیوان پر قناعت نہیں کی بلکہ غیر متداول دیوان سے بھی بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں پروفیسر گیان چند جین نے تفسیر غالب کے عنوان سے غالب کے غیر متداول کلام کی شرح کی اور موجودہ عہد میں پروفیسر مہر افشاں فاروقی نے وقی کام کیا ہے۔ عالیہ احمد سرور نے اپنے موقف کی تائید میں متعدد اشعار بھی پیش کیے ہیں۔ یہاں میں بطور نمونہ 2 اشعار پیش کرتا ہوں تاکہ کوئی رائے قائم کرنا آسان ہو جائے۔ اشعار ملاحظہ ہوں: ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشتے انکم کو ایک نقشے پر پایا۔ اور دوسرا شعر: پانی سے سر گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، پانی سے سر گزیدہ ڈرے جس طرح اسد، ڈرتا ہوں آئینے سے کہ مردم گزیدہ ہوں۔ بلا شبہ اشعار فکر انگیز ہیں لیکن میرے خیال میں عالیہ احمد سرور کا جملہ کہ انہی نے غالب کو غالب بنایا محل نظر ہے۔ انہی نے غالب کو غالب بنایا یہ جملہ محل نظر ہے۔ نسخہ حمیدیہ کے اشعار کی معنویت سے انکار نہیں لیکن غالب کو غالب کرنے میں متداول دیوان کا اہم حصہ ہے۔ آگے چل کر عالیہ احمد سرور اپنے موقف کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ نسخہ حمیدیہ میں کم از کم 300 اشعار ایسے ہیں جنہیں متداول دیوان میں شامل ہونا چاہیے اور متداول دیوان میں سے کم 100 اشعار خارج کیے جانے چاہیے جو غالب کے شایان شان نہیں۔ بعد ازاں عالیہ احمد سرور نے مذکورہ اشعار کی خصوصیات کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ پہلی چیز سرور نے جس کی نشاندہی کی ہے وہ غالب کے تخیل کی پرواز ہے۔ بلا شبہ ہر ناقد اور شاعر نے غالب کے تخیل کو سراہا ہے۔ کسی نے اسے صفات تخیل سے بھی تعبیر کیا ہے۔ غالب ہی کا تخیل ہے جو دشت امکان کو ایک نقش پا سمجھتا ہے۔ یہاں تمنا کا دوسرا قدم اور دشت امکان کی تراکیب بھی غالب کے تخیل کی اختراع ہے جو قاری کو سر دھننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسری خصوصیت غالب کی نظر کی گہرائی کی طرف اشارہ کیا ہے جو زندگی کے تضادات کو دیکھ لیتی ہے۔ غالب کی شاعری میں تضاد کا احساس ہوتا ہے، یعنی کوئی مربوط اور مستحکم نظریہ حیات نہیں ملتا۔ اس کا جواب عالیہ احمد سرور نے نہایت دانش بری سے دیا ہے
کہ غالب کے یہاں ایک مرتب نظریہ زندگی کی جستجو بے سود ہے، کیونکہ غالب صاحب نظر سے انہیں بخوبی عرفان تھا کہ زندگی عجیب، پیچیدہ اور تضادات سے معمور ہے، اسے کسی ایک قاعدے میں مقید نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پر کوئی ایک لیبل لگایا جا سکتا، کیونکہ ہر فارمولہ زندگی کے ایک پہلو کی عکاسی کرے گا اور دوسرا پہلو اس کی گرفت میں نہیں آ سکے گا۔ تیسری چیز جس کی آل احمد سرور نے نشاندہی کی وہ غالب کا فن، اس کی بلاغت، اس کی پہلوداری، تہداری اور تراکیب کے ذریعے سے اس کی معنی آفرینی و حسن آفرینی اور اس کا اختصار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بلاغت، تہداری اور معنی آفرینی غالب کی شاعری کے خاص جواہر ہیں۔ ایک ایک لفظ میں غالب کی شاعری میں گنجینہ معنی کا طلسم ہوتا ہے۔ آل احمد سرور نے وضاحت کی ہے کہ کوئی اور شاعر دشت امکان کو بزم امکان کہتا، غالب نے امکانات کی وسعت کو جس طرح اسیر کر لیا یہ انہی کا خاص تھا۔ تہداری بھی کلام غالب کی اہم خوبی ہے، کلام غالب غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، اسی لیے غالب کے کلام کی متعدد شروحات منظر عام پر آئی ہیں اور مزید غور و فکر کا عمل جاری ہے۔ غالب کی شاعری قاری اور سامع سے ذہنی ریاضت طلب کرتی ہے، لیکن جب معنی کی پردیں کھولتی ہیں تو بے پایہ خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ غالب کی شاعری کی معنویت کا ایک اہم پہلو استفسار کی جانب آل احمد سرور نے توجہ مبذول کرائی ہے۔ کلام غالب کا یہ پہلو چند جدید ذہن کو خاصا متاثر کرتا ہے، کیونکہ سوال پوچھنا اس کا مشغلہ ہی نہیں بلکہ مقدر بھی ہے، جیسا ہم لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آل احمد سرور کا غالب کا یہ رنگ شاعری نہایت محبوب ہے۔ لکھتے ہیں شعر و ادب اس وقت عظیم ہوتا ہے جب وہ سوال اور جواب، آسمان اور زمین سب سے آشنا ہو۔ غالب نے سوال کیے اپنے سے، دوسروں سے، حسن سے، خدا سے، ان کے کلام میں کیوں کیا اور کیسے کی فرمار ہے۔ سوال کرنا بذات خود ایک جواب کا اشاریہ ہے، اس لیے میرے نزدیک غالب کی تشکیق ان کی ذہنی جستجو اور اس جستجو کی توانائی کو ظاہر کرتی ہے۔ آل احمد سرور نے یہاں تشکیق اور سوال کا مسئلہ اٹھایا، لیکن وہ انشائیہ بیان کی شعریات پر غور نہیں کرتے جس کا نظم طباطبائی نے اپنی شرح میں کثرت سے ذکر کیا ہے۔ اس قبیل کے آل احمد سرور نے جو اشعار نقل کیے ہیں ان میں سے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے، سبز و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، کیوں نہ فردوس کو دوزخ میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح۔ مضمون کے آخر میں آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں غالب کی شاعری اس لیے معنویت رکھتی ہے کہ اس میں فنکار کی اپنے فنکارے سے پوری وفاداری ملتی ہے۔ غالب کے اشعار میں زندگی کو ہر رخ سے دیکھنے کا عزم نظر آتا ہے، اس میں آدمیت، دانشمندی، شوخی اور رنج و راحت سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ غالب نے بھی اپنے ایک شعر میں وفاداری پر خاص زور دیا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے، وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو۔ آل احمد سرور کا مضمون غالب کی شاعری کی خصوصیات بھی نقد غالب میں اہم اضافہ ہے۔ اس مضمون میں سرور نے میر اور غالب کا قدر موازنہ کیا ہے اور اشارہ کیا ہے کہ غالب میر سے زیادہ ترقی یافتہ اور سوفسٹیکیٹڈ ذہن رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میر اور غالب دونوں کے تقریباً ہم مضمون دو اشعار کا آل احمد سرور نے موازنہ کیا ہے، وہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ بڑھتی نہیں پلک سے تاہم تلک بھی پہنچے، بڑھتی نہیں پلک سے تاہم تلک بھی پہنچے، گرتی ہیں بے نگاہیں پلکوں کے سائے سائے۔ یہ میر کا شعر ہے، غالب کا شعر دیکھیے۔ وہ نگاہیں کیوں ہوئی جاتی ہیں یارب دل کے پار، جو میری کوتاہی قسمت سے مشغول ہو گئی۔ آل احمد سرور نے غالب کے شعر کو میر کے شعر پر فوقیت دی۔ بلا شبہ
زیر نظر غالب کا شعر میر کے شعر سے بلند ہے، لیکن بقول شمس الرحمان فاروقی آل احمد سرور کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ یہ مضمون غالب نے میر سے لیا ہے، استفادے کا انہوں نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ دوسری بات، سرور کے یہاں کچھ طرفداری بھی نظر آتی ہے، بقول فاروقی طرفداری کے بغیر سخن فہمی ہوتی بھی نہیں، حالانکہ بیان میر کے مصنف کے مطابق میر اور غالب کے ایسے ہم مضمون کئی اشعار ہیں جن میں میر کے اشعار غالب کے اشعار پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اس نوعیت کے دو اشعار ملاحظہ کیجیے: اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، اس کے ایفائے عہد تک نہ جیے، عمر نے ہم سے بے وفائی کی، عمر نے ہم سے بے وفائی کی۔ اور غالب کا شعر دیکھیے، یہ کیفیت کا بے مثال شعر ہے: یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ مثال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ درد والا میر کا شعر مضمون اور شاعرانہ اظہار کے لحاظ سے غیر معمولی شعر ہے۔ کلاسیکی شعری روایت اور روایتی عاشق و معشوق کے کردار اس شعر میں سما گئے ہیں۔ غالب کا شعر بھی اپنی مثال آپ ہے، کیفیت کا عمدہ شعر ہے لیکن مضمون سادہ ہے، جبکہ میر کے مضمون میں زلف سی پیچیدگی ہے۔ آخر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پروفیسر آل احمد سرور نے غالب تنقید میں خاصا اضافہ کیا اور تفہیم غالب کے نئے پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ کاش وہ غالب پر کوئی مستقل کتاب لکھتے تو انہیں اپنے ذہن کے استعمال کا مزید موقع مل جاتا، ساتھ ہی ساتھ بیجا تکرار سے بھی ان کا قلم بچ جاتا۔ لیکن کیا کیجیے کہ آل احمد سرور اور ان کے معاصرین نے تنقیدی مضامین لکھنے پر ہی قناعت کر لی تھی۔ ان اہل قلم کے اس رویے سے ان کو کم لیکن قاری کو زیادہ نقصان پہنچا۔ اس کے باوجود آج کے نئے پرانے چراغ آل احمد سرور کو دل جمی سے پڑھتے ہیں تو اس کا سبب ہے کہ سرور نے غالب، اقبال یا 20ویں صدی کے دیگر شعراء پر جو کچھ لکھا ہے اس کی حیثیت بنیاد کے پتھر کی سی ہے، جس پر اگلے زمانے کی تنقید کی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ آل احمد سرور کو شگفتہ نثر اور شعر و ادب کی گہری تفہیم کے سبب اردو تنقید کی گراں قدر روایت انہیں کبھی فراموش نہیں کرتے۔ شکریہ۔ بہت مفید مشورے دیے، بہت مفید مشورے دیے بھائی، بڑی بڑی باتیں کہیں گے۔ بہت شکریہ جناب محمد ناصر، یہ کرتے ہیں اور یہ خوبصورت انداز میں اپنا مقالہ پیش کیا۔ سجیشن بہت اچھا ہے۔ اس اجلاس کے آخری 2 مقالے تھے جن میں سے ایک جناب محمد ناصر نے پیش کیا آل احمد سرور کی غالب تنقید کا اجمالی جائزہ، اور دوسرا عظمت النساء نے پیش کیا ہے اختر حسین رائے پوری کی تنقید نگاری پر۔ ان دونوں مقالات سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔ آگے چلیے کلاسک ادب کا بھی آپ نے نام لیا ہے، تو قدیم اور کلاسک ادب کا تھوڑا سمجھائیں گے، کوشش کریں گے کہ قدیم اور کلاسک ادب کو کیسے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اردو افسانے میں عورت کا تصور، آپ کے پورے مقالے سے یہی لگا کہ عورت کو وہ جگہ نہیں دی گئی اردو ادب میں، خاص کر جس کو مستحق تھی۔ کیا اس کے پیچھے صرف جنس جو ہے وہ کار فرما تھی یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جیسے تخلیقی ذہن، ہم کہتے ہیں کہ ادب میں اسی کو جگہ ملتی ہے، اس میں کچھ ہو، تو کیا صرف جنس اس کے پیچھے اثر پڑ جائے یا کچھ اور لوگ ہیں؟ پہلے خواتین
پہلے تو محمد ناظم کو بہت مبارکباد کی، بہت اچھا انہوں نے مقالہ پیش کیا. اعلی احمد سرور نے، ناظم صاحب نے کہا کہ اعلی احمد سرور نے دعویٰ کیا کہ غالب کو غالب کے غیر متداول کلام نے غالب کر دیا. اور ناظم صاحب نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں اس سے مطلب میرا اس سے اختلاف ہے یا میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن ناظم صاحب نے اس سے کوئی دلیل نہیں، مطلب کہ متداول کلام یا غیر متداول کلام میں اگر دونوں مطلب عالم سرور کہہ رہے ہیں تو کسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، تو مطلب اختلاف سے کوئی ریزن یا کوئی وجہ انہوں نے بتایا نہیں. تو ناظم صاحب سے میرا سوال ہے، آپ بیان کر رہے تھے نا کہ عالم سرور نے ذکر کیا ہے کہ غالب کے 100 شعروں کو مطلب نکال بھی دیا جا سکتا ہے اور اسی طرح دوسرے جو غیر متداول ان کے کلام ہیں ان کو شامل کیا. تو اس کی کیا وجہ رہی اور کن وجوہات کے بنا پہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ اور دوسرا سوال انہیں کے حوالے سے، ابھی آپ نے کہا کہ عالم سرور کی غالب تنقید کو بنیادی تنقید کہنا، بنیادی غالب کی غالب کو بنیادی تنقید وہ کس طرح سے درست ہے؟ کیونکہ اس سے سب سے پہلے بنیاد کا جو صحرا ہے وہ حالی کے ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد سے جو دوسری تنقید یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پتھر بنیاد بنے خاص کر کے اور اس کے سہارے لوگ آگے چل کے تنقید کی طرف گئے. تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ بہت بنیادی غالب کی بنیادی تنقید کی. سر میرا سوال ہے ناظم بھائی سے. آپ نے کہا کہ آپ کے مقالے کا ایک حصہ تھا کہ اعلی احمد سرور نے کوئی مستقل کتاب نہیں لکھی اور بعض لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی ہے، کلیم الدین احمد نے خاص کر. تو اگر آپ نے اس ضمن میں کچھ پڑھا ہو تو ہمیں بتائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ایک باقاعدہ کتاب نہیں لکھتا مستقل کتاب. میرا سوال ناظم بھائی سے. ناظم بھائی نے غالب کے اس مضمون میں غالب کے تیداری، استفامی انداز، ان سب پہ بات کی، لیکن غالب کا شروع میں ایک جو انداز تھا، جو خیال بندی تھی یا تخیل جس کو کہیں گے، شروع میں جب وہ شعر کہتے تھے تو وہ پہلے اس کا موضوع اور وسعت اتنی ہو جاتی تھی اس کی خیال بندی کی، وہ پہلے بن جاتی، جس کا وہ شعر ہم یہ لے سکتے مثال کے طور پر، نقش فریاد یہ کس کی شوقی تحریر کا، کاغذی ہے پیر ہر پہ کرے تذکر. تو اس تعلق سے اگر علامہ سرور صاحب نے اس تعلق سے کیا بات کی ہے خیال بندی پہ ہوں گے، اس کو ذرا واضح کریں اگر کی ہے. ایک تو والدین جو حصہ ہے ایک حصے پر وہ یہ کہ امام ہی اخباروں کی اطلاع ہو سکتا ہے، اسے دوسرا کہ عدمی جو سرگرمی تھی اختر حسین اعظمی کے حوالے سے کہ عورت کے عدمی موجودگی کا جو شکایت ہے وہ ایسا کیوں انہوں نے اس پر تنقید کی ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے، اور تو اس پر اعتراض یہ ہے ان کا کہ ان پر کس کی بندش تھی کہ عورت سے سرگرمی خود منوا سکتی تھی اپنا آپ کو، پیچھے کیوں رہی؟ یہ سوال ہے صاحب کا. البتہ میرا سوال یہ ہے سر کہ وہ جو ہے قدیم ادب پر جو اختر حسین نائبری نے جو شدید تنقید کی ہے، یہ سخت ماتم کیا ہے اور اسے عدم انصاف سے تعبیر کیا ہے، تو آج آپ کی نظر میں اس عدم انصاف کی کہاں تک تلافی یا مکافات ہوئی ہے؟ اور اگر آج بھی اس عدم شمولیت کو نصف کا درجہ نہیں دیا جا سکتا یا اسے محدود چند کا نام نہیں دیا جا سکتا، تو آخر وہ اپنی شکوے شکایت میں کہاں تک حق بجانی ہے؟ آج تو قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، کیوں اپنے آپ کو نہیں منوا کی اور جو خود کو مندرج نہیں ہے؟ شہنواز بھائی ان کا کیا نام ہے بھائی؟ یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے شہنواز بھائی کے بغل میں، یہ فیض بھائی سیکرٹری. ہاں ذرا میں ان کی میگزین دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ریختہ روزہ کی میگزین ہے. یہ کب مطلب پچھلے سال سہ روزہ ہے، سوری سہ ماہی نمبر نکلا ہے اس پہ؟ ہاں یہ میر پہ خاص نمبر کا.
حوالے سے زیادہ تو واضح ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں ہمارا اساتذہ بتائیں گے تاکہ میری خود کی رہنمائی ہو جائے. تو میں تو تھوڑا بہت معمولی سا اس میں فرق ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ہمارے اساتذہ بتائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ عورت کی جگہ جو ادب میں نہیں تھی یا جنس کے حوالے سے ہی تھی یا کسی اور بھی حوالے سے نہیں تھی. تو میری اپنی ذاتی رائے نہیں تھی اس میں. اختر حسین رائے پوری کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا, لیکن اگر میں کہوں تو قدیم پرانے زمانے میں یا پرانے ہمارے جو شعراء گزرے ہیں تو واقعی میں حسن و عشق کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ملتا تھا شاعری میں. یا یہ کہہ لیجیے جہاں تک میرا مشاہدہ ہے یا جہاں تک میرا مطالعہ ہے, جتنا بھی میرا مطالعہ ہے اس کے حساب سے ہمارے قدیم شعراء کے یہاں پر حسن و عشق کی بھرمار ہوتی تھی یا پھر رس شرنگار کو اس میں داخل کیا گیا تھا. اور یہ ایک وجہ اس زمانے کی بھی ہو سکتی تھی کہ اس زمانے میں کس طرح کے مسائل تھے, کس طرح کے حالات تھے, تو اسی کو شاعری میں پرویا گیا تھا. اس کے بعد تو پھر ماحول بدلتا گیا, کیا نام ہے, جگہ کچھ اور زمانہ آ گیا ہے, پھر ادب میں کسی اور کی ضرورت محسوس ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں آ کر جنس پر ہی بات کی گئی تھی, بہت سے مسائل کو اٹھایا گیا تھا, عورتوں کے مسائل کو. اور ایک سوال تھا کہ کیا نام ہے, آج عورت کا ادب میں کیا حصہ ہے. تو کیا نام ہے, اور عورت کے ہاتھ میں قلم ہے تو وہ اپنی معنی کیوں نہیں بنوا لیتی ہے خود سے. تو باقی میں اس بات کو نہیں کہوں گی یہاں پر کہ کیا نام ہے عورت کا حصہ نہیں ہے یا عورت کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ مرد کے قدم سے قدم ملا کر چل سکے. تو ہمیں تو خود اس بات کی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ عورت کو وہ جگہ واقعی میں آج کے زمانے میں مل رہی ہے, شاید اس زمانے میں نہیں ملا کرتی تھی جب اختر حسین رائے پوری لکھ رہے تھے یا ان سے پہلے والوں نے جو لکھا تھا وہاں پر عورتوں کو کوئی جگہ نہیں ملتی تھی. لیکن آپ نے آج کے حوالے سے بات کی ہے تو میں خود اس کا اعتراف کرتی ہوں کہ انہیں جگہ مل رہی ہے اور قدم سے قدم ملا کر چلنے کا انہیں موقع بھی دیا جا رہا ہے. اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے, شکریہ. اور قدم سے قدم ملانا چاہیے, برابری کی بات کرنی چاہیے. مرد سگریٹ پی رہا عورت بھی سگریٹ پی رہی ہے, دونوں کا نقصان ہو, دقت کیوں ہو. میں شکر گزار ہوں سوال کرنے والوں کا کہ معیاری سوال کی ہے. سب سے پہلا تو شاہ نواز صاحب کہ آل احمد سرور کا کوئی نظریہ تھا کہ غالب انہیں اشعار میں بنا ہے مستحق حمیدیہ کے غیر متداول کے. تو اس پر میرا موقف تھا کہ میں غیر متداول جو دیوان ہے ان کے کچھ اشعار ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ انہیں کی وجہ سے غالب ہے اس کو میں اس سے متفق نہیں ہوں. اگر اسی وجہ سے غالب ہو تو یہ روزانہ جو دیوان شائع ہو رہا ہے اور اتنی شروعات کی متداول کی لکھی جا رہی ہے, کیا ضرورت پیش ہے. اور دوسری بات, میں نے مثالیں اس لیے نہیں دوں بخشی کی تنگی کی وجہ سے, ورنہ میں بھی 200-300 مثالیں دے سکتا ہوں. مثالیں میں بھی پیش کر رہا ہوں. متداول کلام کے کوئی شخص غیر متداول کلام کے اشعار پیش کرے, میں متداول کلام کا اشعار پیش کروں گا. جیسے یہ دیکھیے غالب کا شعر کتنا معنی خیز ہے. دیوار بار منتیں مزدور سے ہے خم, اے خانما خراب نہ اساں اٹھائیں. اور دوسرا شعر عشقیہ شعر یا کیسا بھی دیکھیے, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اور دنیا کے تمام موٹیویشن اور کتنی تقریریں کر لیجیے, یہ شعر سب پر حاضر رہے گا. نغم ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے, نغم ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے, بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن, بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. بہت سے ایسے اشعار کا کہ کیجیے نہ تعلق ہم سے, کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح. اور واحد رہتا کہ یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ ہم کو سے لذت آزار دیکھ کر. تو ایسے بہت سی مثالیں پیش کرتا ہوں, شاید آپ کو جواب ہو گیا ہوگا کہ بہت سے ایسے اشعار ہیں. اور دوسرا جو انسان جو بلند ہوتا ہے تو وہ اپنے کارناموں سے اتنا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے انتخاب سے ہوتا ہے.
غالب نے تو یہ شعر کے بارے میں کہا تھا، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب میں رسوا کیا مجھے. لیکن صرف اشعار ہی رسوا نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں انسان کا انتخاب اس کو ہر چیز انسان کا اس کا انتخاب رسوا کرتا ہے. ہر چیز کے انتخاب، ہر چیز. آپ شادی شدہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے یہاں پر جو خطرے کی چیز کو جو آج اتنی عظمت ہے، ایسا نہیں ہے تہداری پہلوداری اور یہ میر کے یہاں نہیں ہے. میر کے یہاں بھی پہلوداری، بلکہ تہداری کا پہلے لفظ ہی ابھی توصیف اردو میں سر صاحب نے بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے فاروقی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ تہداری پہلوداری میر کے یہاں پائی جاتی ہے، وہیں سے یہ الفاظ آئے ہیں. لیکن کیا وہ 6-7 دیوان کوئی پڑھنے کی زحمت نہیں کرتا؟ اور یہ جیسے انتخاب ہوتا ہے تو فوراً انسان نہیں، انتخاب سے انسان بلند ہوتا ہے. انتخاب سے رسوا بھی ہوتا ہے. جی، انتخاب سے ہی انسان بلند ہوتا ہے. اگر اشعار اس میں آ جاتے متداخل غیر متداخل تو یہی حال غالب کا یہ ہو گیا. اور کتاب نہ لکھنا، ایک سوال یہ تھا، کتاب نہ لکھنا تو کتاب، یہ کسی صاحب کا سوال تھا، کتاب نہ لکھنا. ہر چیز میں کوئی ایک ہی چیز کی دونوں لوگ ایک ہی وجہ بتا دیتے ہیں. اب عالیہ احمد سرور کہتے ہیں کہ کتاب کیا ضروری ہے، مضامین ایسے شاندار باقی مضامین انگریزی میں لکھے جا رہے ہیں، ایسے یہ وہ. لیکن جو مجھے احساس ہوا ہے، کیونکہ میں محبت و عقیدت پر حقوق کو قربان نہیں کرتا ہوں، مجھے جو احساس وہ ہوتا ہے کہ مضامین میں بہت تکرار ہو جاتی ہے. اب یہی میں نے غالب کے متعلق مضامین پڑھے سرور صاحب کے، تو ہر کئی مضامین میں وہی مستحمیدیہ، وہی دیوان غیر متضاد، ایک میں ذکر کر دیجیے، دو میں کر دیجیے، بار بار. اور پھر ایک اور پریشانی ہوتی ہے، ایک مضامین کئی کی رسالوں میں، کئی کی کتابوں میں شائع ہو جاتا ہے. اور اگر کتاب انسان لکھے گا تو بہت، جیسے ایک کتاب ایک نئی زندگی تو ہوتی ہے انسان کی. جس طریقے سے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اسی طریقے سے کتاب کی پرورش کی جاتی ہے. ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے، جو دل میں گزرتی ہے ہم کرتے رہیں گے. تو کتاب، جیسے میرا تو نظریہ کتاب لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عامر صاحب کا وہ تھا خیال بندی، تو خیال بندی یہ پہلوداری تہداری اسی کے دل میں آتی ہے. اور اس پر جو میں نے مضامین کا انتخاب کیا تھا اپنے اساتذہ کے مشورے سے کہ کسی ایک گوشے کا انتخاب کیا. اب میں پوری غالب شناسی کو لے کے کہا ہے شروع کی، تو میں کچھ بھی نہ میں سمجھ پاتا، نہ کچھ آنکھ تک پہنچا پاتا. میں کوئی کتاب میں مبتلا ہو جاتا، نہیں سمجھ پاتے آپ، بہت زیادہ ہے، میں کوئی کتاب میں مبتلا ہو جاتا. اس لیے بہت مشکل سے میں نے حالانکہ پڑھا، اور ان کو جو فاروق صاحب اور جو میں لکھا تھا وہ بھی میں لکھ ہی نہیں پا رہا. تو میں نے یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. اور کوئی سوال؟ شکر گزار ہوں، اتنا حسین موقع مجھے میسر ہوا اور بہت اچھا لگا. ہر انتخاب رسوا کرتا ہے، بہت بامانی جملہ بتائیں شہنواز بھائی. ہر انتخاب رسوا کرتا ہے. بہت شکریہ. بہت بانی مقالات اور سوالات کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس اجلاس میں کل 5 مقالے پیش کیے گئے، جن میں سے 2 اختر حسین رائے پوری پر اور 3 مقالے عالیہ احمد سرور کی تنقید نگاری پر. اس اجلاس کے صدر پروفیسر محمد خالد جاوید سر سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنے بیش قیمتی کلمات سے نوازیں. بہت ناظم بھائی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، بہت پڑھتے ہیں. اس اجلاس کی صدر جناب پروفیسر شہراز انصور صاحب اور اس سیمینار کے کنوینر پروفیسر فوزل مظہری صاحب، دیگر تمام رفقا اساتذہ کرام اور عزیز. تو سب سے پہلے تو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کہ اتنا اچھا یہ پروگرام ہوا، اور پہلا سیشن بھی بہت اچھا ہوا، بہت اچھے پیپر پڑھے گئے. اور
اس میں شاید 5 پیپر ہی پڑھے گئے کیونکہ ایک پیپر نہیں پڑھا گیا شاید وہ، ورنہ کل ملا کے آپ دیکھیے کہ 12 پیپروں کا یہ پورا دن بھر کا سیمینار تھا، تو بہت کامیاب تھا. اور جیسا کہ پہلا بار یہ ہوا ہے سیمینار اس سیشن میں، پہلی بار ہوا ہے نا، پہلا سیمینار ہے نا یہ اسٹوڈنٹ سیمینار. ہاں تو اس اعتبار سے تو بہت اچھا ہو گیا کیونکہ جتنے پیپر پڑھے گئے سارے پیپر بہت اچھے. اس سیمینار میں کتنے پیپر پڑھے گئے، اس سیشن میں کتنے پیپر پڑھے گئے، میں سب کے بارے میں فردن ہمارے جو اصل صدر ہیں وہ گفتگو کریں گے کیونکہ میں تو صرف نائب صدر ہوں. جیسے ایک فیصلہ تو اسی طرح نائب تو میں تو نائب تھوڑا سا بہت آپ لوگوں نے بڑی ذہنی ورزش کی ہے، بڑی محنت کی ہے، تو ظاہر ہے یہ وقت ہے تو تھوڑی لائٹ موڈ میں ہم لوگ بات کریں گے. ابھی ایک بات آپ نے کی کہ وہ مستقل کتاب نہیں لکھی انہوں نے، صرف مطلب مضامین لکھی. ایک بہت بڑا پوسٹ ماڈرن تھنکر ہے لاکان، جس کا نام ہر آدمی جانتا ہے، لاکا سوفو دریدا، ایک ٹرینڈی سا بنا ہوا ہے. لاکا نے صرف سیمینار پیپر پڑھا. اس سیمینار کی جو اہمیت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. صرف سیمینار پیپر پڑھے اور وہ 6 والیوم میں سکتے. کبھی اس نے کوئی مستقل کتاب لکھی ہی نہیں، کوئی مضمون بھی اس طرح کا نہیں. سیمینار کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سب سے سنجیدہ میرا خیال ہے جو علمی سرگرمی ہے وہ ہے سب سے سنجیدہ. یہ آپ دیکھیے کہ تو یہ اس کے جو اصل معنی ہیں وہ ڈیبیٹ کے ہوتے ہیں. صبح جو ہمارے ہیڈ صاحب نے بار بار یہ کہا تھا آپ سے کہ سوال کیجیے، اور آپ لوگ جھجک رہے تھے، شرما رہے تھے. اس کے بعد تو خیر واقعی آپ نے جو ہے وہ بارش کر دی سوالوں کی. تو اس کا جو مطلب ہی ایکچولی جو اس کا میننگ ہے سیمینار کا، اس میں ڈیبیٹ شامل ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے اور آپ نے خالی پیپر پڑھ دیا تو ہم سب بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس کو، لسنرس ہیں خالی. تو یہ ون وے ٹریفک تو ہوتا نہیں ہے. کوئی ون وے ٹریفک ہوگا تو جام لگے گا بہت. اگر آپ سڑک پہ جائیں، اگر یہ 2 وے ٹریفک نہ ہو تو جام تو لگنے ہی لگنا ہے نا، آپ ہیڈ اپ ہو جائیں گے اس میں. تو اسموتھلی کوئی بھی سرگرمی تبھی چلتی ہے جب کہ 2 وے ٹریفک ہو. اور یہ جو ایک فیڈ بیک ہمیں ملتی رہے اس کے ساتھ. سلسلہ بہت پرانا ہے سیمینار کا. سقراط نے یہ ورڈ دیا تھا. سقراط تھا یہ اس کا میتھڈ ہے کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک کمرے میں اور پھر وہ کوئی بات کہتا تھا، لاجیکل ہے نا، کوئی مقدمہ پیش کرتا تھا، اور پھر اس پہ وہ دوسرے لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے تھے، اس پہ سوالات کرتے تھے، پھر وہ اس کا جواب دیتا تھا. تو یہ ایک طرح کا ڈائلیکٹک ہے یہ کہ وہ تھیسس اور اینٹی تھیسس کے ذریعے پھر ایک چیز نکل کے آتی ہے. آپ لوگوں کو پیپر تو بہت اچھے پڑھے گئے، صرف پیپر پڑھنے والوں کی تعریف نہیں کرنا چاہیے مجھے. سوالات کرنے والے وہ بھی اس سیمینار کا، اس سیشن کا بہت بڑا پارٹ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ سوالات بھی بہت اچھے کیے، تو ان کو بھی مبارکباد. جتنے پیپر پڑھتے ہیں ان کو تو ہے ہی، کہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیمینار کے جو پیپر کبھی چھپیں، کہیں بھی کوئی بھی سیمینار ہو، شاید ہو کتابی شکل میں، تو جو اچھے سوال و جواب جو ہوئے ہیں وہ اس میں وہ بھی اس کے اندر شامل کیے جانے چاہیے. تو ہاں، تو یہ جو کوشچن آنسر، لیکن یہ کہ 2-3 باتیں میں کہوں گا. جیسے تھا نا کہ برائے MA برائے BA کچھ تھیم دیے گئے تھے، کچھ موضوعات دیے گئے تھے BA والوں کو، کچھ MA والوں کو، کچھ ریسرچ اسکالر. تو ریسرچ اسکالرس نے جو پیپر پڑھے تو اس سے بچنا چاہیے کہ صرف جائزہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ ان کے بارے میں ایک بیان دے رہے ہیں، جیسے آپ بیٹھ کے انٹرنل اسائنمنٹ کے ہم آپ کو دیتے ہیں اس طرح سے آپ لکھتے ہیں. ایسا نہ ہو، بلکہ آپ کو اپنے پیپر کو تنقیدی بھی بنانا ہوگا. تنقیدی رجحان پیدا کرنا ہوگا. تنقیدی نہ بنائیں. کوئی بھی موضوع کچھ بھی ہو، تنقید کا عنصر یعنی کریٹیکل اپروچ اور تقابل، آپ اپنے جو آپ کا پیپر ہے اس کو کمپلیٹو بھی بنائیے اور کریٹیکل بھی بنائیے، تو بات بنتی ہے. اور خالی یہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کہا، یہ کہا، یہ خیال ہے، ان کا یہ خیال ہے، یہ خیال ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اتنا آدمی سن بھی نہیں سکتا. یہ آگے کی، کیونکہ یہ ایک طرح سے تربیت ہے، آپ کی ٹریننگ ہے، اس لیے یہ آگے کے لیے یہ مستقبل میں جب آپ پیپر لکھیں اور اس کا BA MA کے لیے چل جائے گا یہ کہ وہ جائزہ بھی پیش کر سکتا ہے، کسی چیز کی لسٹنگ بھی کر سکتا ہے، کیا کیا کہا، کیا کیا.
لیکن جو لوگ ریسرچ اسکالر ہیں ہمارے، سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں ریسرچ کا، ان کو تو جگہ جگہ دیکھنا ہے نا. اور جیسے کہ صبح ہمارے ہیڈ صاحب نے کہا، تو وہ بات ہے کہ آپ نے اگر وہ اصل کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، آپ نے حال ہی مقدمہ اور ہم نہیں پڑھا، تو کیا فائدہ؟ اگر آپ سیکنڈ ہینڈ سورسز سے کام چلا رہے ہیں، فرسٹ ہینڈ کریٹیوٹی بھی وہی ہوتی ہے اور سیکنڈ ہینڈ کریٹیوٹی جو ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس سے کوئی معنی نہیں ہے. تو اگر آپ جو ہیں وہ دوسروں کے تنقیدی خیالات بھی اس کے اندر بھر رہے ہیں، تو آپ خود دیکھیے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. مجھے سارے پیپر اس میں اچھے لگے اور پسند آئے، سب کو مبارکباد. لیکن یہ ناظم صاحب کا جو پیپر تھا، یہ آخری والا، اس کو مجھے لگا کہ جو ابھی میں نے بات یہ میں تردید کی کہ وہ کمپلیٹو بھی تھا اور اس میں کریٹیکل اپروچ بھی. تو نائب صدر کے لیے اپنے صدر صاحب آئیے تو بات کریں، میری تھوڑی تربیت بھی تھا. محترم خالد جاوید سر کا بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ آپ کی گفتگو ہم طلباء کے لیے نصیحت آموز ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں. ہمیں پروفیسر شہزاد انجم سر سے نہایت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ آپ اپنے صدارتی خطبے سے ہمیں فیض یاب فرمائیں. اس کے نہایت کی اہم سمنار کنوینر پروفیسر کوثر مظہری صاحب، صدر جلسہ پروفیسر خالد جاوید صاحب، دیگر تمام اساتذہ کرام، طلباء و طالبات، یقیناً یہ بے حد خوشی کی بات ہے اور یادگار لمحہ بھی اسکالرس کے لیے ہمارے لیے کہ کسی بھی شعبے میں اس طرح سے ایک علمی سیمینار کا انعقاد خاص طور سے طلبہ ریسرچ اسکالرس کے لیے کیا جائے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے طلبہ کسی بھی پیپر کو لکھنے کا ایک سلیقہ کو سیکھیں اور جب وہ کسی معافی مجلس میں شعبے کی نمائندگی کریں تو شعبے کے وقار میں اضافہ. تو اس سلسلے میں آج جو موضوعات طے کیے گئے تھے سیمینار کے لیے، آج مسرور بحث نفاد اور اختر حسین رائے پوری برائے ریسرچ اسکالرس، اور وارث علی کی کتاب حالی مقدمہ اور حامد جائزہ برائے ایم اے، اور اجمیر سنگھ دیدی کا ناولٹ ایک قدم علی سی کا جائزہ برائے ایم اے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان تینوں یہ جو موضوعات دیے گئے تھے، سرور صاحب، اختر حسین رائے پوری، وارث علی اور اجمیر سنگھ دیدی، آخر اس کی وجہ لیکن ایسا تو نہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک اسپیشل اسٹڈی ان لوگوں کے بارے میں گاہے گاہے باز ہوتا رہنا چاہیے تاکہ اس سے ہم کریں. گزشتہ دنوں میں آج اس مخالف رہوں گا. گزشتہ دنوں سردی کی چھٹیاں سے شاید تو میں نے اسلامآباد خرابے خواب باقی اور خواب باقی ہے جو کہ عالم سرور کی جو نوشت ہے اس کی دوبارہ ریڈنگ اور پورا اس کو میں نے اپنے طور پر پڑھا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ان کی کتابیں ابھی جو بات آ رہی تھی اس پر میں ضرور کروں گا کہ مضامین کے مجموعے ان کے جو بھی کتابیں ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ شام حسین صاحب کی بھی 8 کتابیں ہیں اور تمام کتابیں جو ہیں مضامین کی مجموعے اور اس سے کوئی خاص طرح نہیں پڑتا. اور اس کے بعد ایک موضوع کتاب کا سلسلہ ہوا، میں نے کہا کہ فاروقی صاحب، نارنگ صاحب، دیگر تمام لوگوں نے اس طرح سے مضامین کا سلسلہ ہے. لیکن آج مسرور کی جو شخصیت تھی اور جو ان کا اردو ادب کا، جو ان کا انگریزی ادب کا جو مطالعہ تھا، جو ان کی جو ہے کہ شخصیت میں ایک خاص قسم کا رچاؤ اور یہ گئی کہ ادب سے جس طرح سے یہ کیے وہ پورا منظرنامہ ان کی تحریروں میں شامل ہے. تو بڑا کہ انہوں نے بہت سلیقے سے وہ کتاب لکھی اپنی. تو عالم مسرور ہمارے عہد کے ایک بڑے نفاذ گزرے ہیں اور ان پر یقیناً گفتگو کر کے اس شعبے میں ایک بڑا کام کیا. دوسری بات اختر حسین رائے پوری، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر مشکلات جو ہے 1932 عیسوی کے آس پاس ہوئی تھی اور تب سے یہ کتاب ہنگامی کتاب ہے
ایک کتاب قبر زندگی وہ مضامین کا مجموعہ ہے، جس طرح سے ترتیب کیا ہے منوبرہ پوری نے، اور یہ ادب اور مطالعہ. لیکن یہ سب وہ کتابیں تھیں بعد میں شام صاحب نے ادب اور سماج اور ادب اور نظریے کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن وہ کتابیں وہ تھیں جنہوں نے شروع سے ادب میں ایک لکیر کھینچنے، ادب کو ایک غور و فکر کرنے، ایک فکری طور پر ادب کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں کتاب ادب ایک 22 صدی کا جہاں کا تعلق ہے. اب ایسا نقاش، ایسا ادب کے کمیٹیڈ انگریزی ادب کا پروفیسر اور اردو کے تعلق سے جو ان کا کمیٹیڈ، اور صرف حالی مقدمہ اور ہم نہیں بلکہ ان کے اقتباسات حالی کے تعلق سے جو ان کے اقتباسات ہیں وہ آپ کو دیکھنے کے لائق ہے. کس طرح سے وہ یادگار غالب کو اور حالی کو اور کس طرح سے ان چیزوں کو اہم کراتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. اب آئیے ان باتوں کے بعد میں آتا ہوں پیپر کے تعلق سے. اس سیشن میں 5 پیپر پڑھے گئے ہیں. ہر پیپر کو شروع ہوگی. محترمہ شفق رضیہ نے اختر حسین رائے پوری کی تنقیدی ڈالی، ادب اور انقلاب کے خصوصی حوالے سے اپنے مضمون پیش کیا اور اس میں انہوں نے جائزہ پیش کیا. لیکن خاص طور سے انہوں نے اختر حسین رائے پوری کی جو اقلیت پسندی ہے اس کے تعلق سے انہوں نے بات چیت کی. اختر حسین رائے پوری کی جو روشن خیالی تھی اس کے تعلق سے بات چیت کی، اور اختر حسین کے جو اپنے نظریات کے ادب کے تعلق سے اس کے تعلق سے بات چیت کی. ایک ریسرچ اسکالر کے پیپر سے ہم بہت زیادہ امید نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سے شفق رضیہ نے اس کو پیش کیا ہے ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. ایسا نہ کہ انہوں نے ایک اچھا اہتمام کے ساتھ پیپر پیش کیا اور پیپر پڑھا. فیضان احمد کیفی صاحب، ان کا اعلی حصول 62 نقاد یہ موضوع تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا ایریا تھا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ بعض کے لوگوں نے کچھ اس کا جس سے کسی نے غالب کو اگر پکڑ لیا، عالم مسعود کی غالب شناسی، وہ غالب عالم مسعود کی اقبال شناسی یا پھر چند شناسی یا پھر اس میں یہ مضمون جو ہے زیادہ پوائنٹڈ ہوتا ہے اور زیادہ بہتر. لیکن پھر بھی انہوں نے عالم احمد سرور کے جو بنیادی تنقیدی سروکار اور عالم احمد سرور کا جو اپنا نظریہ، عالم احمد سرور کو مسئلہ یہ ہے کہ عام بحث ہو جاتی ہے وہ ترکستان کی جدیدیت کیسے ہو گئے، وہ جدیدیت کے اسلام آباد جدید میں کیسے ہو گئے. کسی بھی ادیب کو یا خود عالم سرور کے یہاں لکھنؤ میں پہلے ترکستان تحریک کی باقاعدہ مجلسیں ہوا کرتی، باقاعدہ جو پروگرام ہوا کرتے تھے لکھنؤ میں عالم سرور کے گھر پر ادیب جمع ہوا کرتے. بعد میں ان کے نظریات میں ایسی تبدیلی ہوئی. نظریات پڑتا ہے 1969 عیسوی میں جدیدیت اور ادب پر سنار ہوا علی گڑھ میں، وہ کتاب لکھ کر کے ہمارے سامنے عالم سرور کی آئی. تو نظریاتی تبدیلی تو ہوتی ہی رہتی ہے اور مختلف مضامین کے سلسلے سے بھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لیکن فیضان احمد کیفی نے ان کی تحریروں کی روشنی میں، ان کے مضامین کی روشنی میں ان کی تنقیدی نگاری کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کی. ان کا کیا نظریہ تھا، ان کا کیا ویژن تھا، ان کی کیا فکر تھی، ان کی کیا سوچ تھی اور کس طرح کا نقاد ہم لگا سکتے ہیں. اور یہ انہوں نے بہت محنت سے مقالہ لکھا. ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. عذرا انکل نے عالم سرور کی تنقید ریڈیو نشریات کی روشنی میں یہ لکھنے کی انہوں نے کوشش کی اور مضمون بھی اچھا لکھا. کیونکہ عذرا انجم کا آپ سبھی واقف ہیں، یہ شاعرہ بھی ہیں. ان کا ناول ہے ویلی کے چراغ، ویلی کے چراغ. ابھی ان کا آیا ہے ناول اور لکھتی پڑھتی ہے. بہرحال لکھنؤ میں بھی صوبے کا موقع ملا ہے اور انہوں نے ایک اسپیشلائز کرنے کی کوشش کی. ابھی کتاب بھی آئی ہے شکیل اختر صاحب عالم سرور کے ریڈیو نشریات، بہت ہی اہم کتاب ہے. وہ بھی ان کی پیش نظر رہی ہے، میں جانتا ہوں. بہرحال تو انہوں نے ایک اسپیشلائز کرنے کی کوشش کی. لیکن اس میں جو مجھے ایسا لگا جب یہ پڑھ رہے تھے پورا کہ انہوں نے سنبھالنے کا کام زیادہ کیا، تجزیہ کام کیا. انہوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے. اس کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس میں زیادہ توجہ یہ دی جاتی کہ صاحب عالم سرور نے جو کچھ لکھا ہے اس کے تعلق سے اور زیادہ مدلل گفتگو ہوتی. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے اردو میں کہ انہوں نے
किन किन मौजूदात पर लिखा है, किन किन अदीबों पर लिखा है, किन किन मसाइल पर लिखा है, और उन मसाइल के ताल्लुक से एक और मैं सोचता हूँ कि मज़ामीन पढ़े जा रहे थे, खासतौर से अदब इन्क़लाब वगैरह के बारे में, कि हम लोग अब तक जो है अदब इन्क़लाब को उसी नज़रिए से देखते हैं। हमें ये भी मुकाबला करना चाहिए कि तकरीबन 90 साल का जो अरसा गुजर गया है, उसके बाद अदब में क्या तब्दीलियाँ आई, क्या तब्दीली गुलमा हो। अदबुनिसा पढ़ रही थी, तो अभी आऊँगा अदबुनिसा पर, तो ये जो मैं सुन रहा था, वो ऐसा कुछ तकाबुल भी होना चाहिए कि हालात में क्या तब्दीली है, मौज़ूआत में क्या तब्दीली है, मसाइल में क्या तब्दीली है, लिखने की तरीके के उसूल में क्या तब्दीली है। ये सारी चीज़ों पर भी एक तकाबुल के साथ बहस होनी चाहिए, तो ज़्यादा बात उम्दा होती है। बहरहाल मैं हज़रत इब्न की बात कर रहा था, इन्होंने एक अच्छा काम भी जरूर किया है कि रेडियो नशरियात की रोशनी में रेडियो नशरियात है और इन्होंने गुफ्तगू की खासी मिनट की। मैंने देखा कि वो हवाला विशेष कर रही थी, तो कई किताबों का हवाला बिलखुसूस से उनकी नविश के ताल्लुक से भी, रेडियो नशरियात के ताल्लुक से भी, और आलम मसरूर की मुख्तलिफ जो मज़ामीन की मजमूई किताबें हैं उनके ताल्लुक से भी। ये एक रिसर्च पेपर था और इस रिसर्च पेपर के लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अज़बुनिसा के लिए इन्होंने जाहिर बात है कि अख्तर हुसैन डायरी की तरफ से लिया की, और उर्दू अदब में औरत के तौर पर इन्होंने बातचीत की, और इन्होंने ये बात तस्लीम की, और मैं शुरू से कह रहा हूँ इस बात को कि जो औरत की पोजीशन उस जमाने में थी वो आज नहीं है। और एक साहब ने को सवाल किया कि अगर वो औरत अगर अपने पैरों पर खड़ी हुई है, वो क्यों नहीं अपने मसाइल पर लिखती है, क्यों नहीं अपनी बातों को सामने पेश कर रही है। अज़बुनिसा ने इसका अकरार भी किया कि हालात अब बदल चुके हैं। वाकई में वो हालात जो नहायत ही मैं क्या होता हूँ कुछ पर्दों का एक जस्ट थे और जहाजवारी का सिलसिला था, वो ऐसा ऐसा कम हुआ है और हालात जो है बदले हैं। तो हमें अगर वो और कुछ किताबों को नई आँख से, नई रोशनी से मुताला करना चाहिए, तब हम कुछ तकाबुल करके नई बात कर सकते हैं। नाज़िम साहब का मामला यह है कि आलम मसरूर की गालिब शनाख्ती पर उन्होंने बेहतरीन मजमून पढ़ा और उन्होंने उसके साथ ही सदारत खुतबा भी अपने मजमून पर दिया, और उन्होंने इससे गहराई और गिराई से, जिस तरह से इन्होंने मीर के ताल्लुक से और गालिब के ताल्लुक से जो मुआवजा किया, मैं इतना अच्छा पर्चा किसी स्कॉलर से मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था। जो भी उन्होंने जो पेश किया और जिंदगी के साथ इन्होंने उसके सवालों के जवाब भी दिए। तो बहरहाल ये जितने भी हमारे मकाला निगार हैं, मैं तक तुम्हारी बात पेश करता हूँ, और एक बार फिर सेमिनार करने तमाम अराकीन